اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ تشریف لائی ہیں، دیر آئیں لیکن درست آئیں۔ جب بھی آدمی کو توفیق مل جائے تو صرف یہی ایک چیز ہے جس کی توفیق سب سے بعد میں ملتی ہے، اور الزام کس پہ ہے کہ اللہ میاں توفیق نہیں دے رہے ہیں، کچھ اپنا بھی ذاتی مسئلہ ہے۔ اللہ جی میں سب ابھی سب بتاتا ہوں، سب سارے مدرسے اب کھل گئے تو کون سے آ گئے، یہاں سے دیکھیں کتنی آ رہی، کھلنے کے بعد بھی شوق نہیں رہ گیا نا۔ علم دین حاصل کرنے کی وقت نہیں پتہ کہ اس کی وقت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا نہیں ہے۔ جانیں گے تو ہمارا نقصان کیا ہے، جانیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہے۔ ہم دنیا میں صرف اسی لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ کھایا پیا، جوان یا بوڑھے ہوئے اور مر گئے اور قصہ ختم ہو گیا، ایسا تو نہیں۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جب ہم عبادت کریں گے، جب ہمیں کچھ معلوم ہوگا تبھی تو عبادت کریں گے، ورنہ اپنے دل سے کریں گے جیسا سارا زمانہ کر رہا ہے ہم بھی کرتے چلیں گے، پھر انجام کیا ہوگا؟ بعد میں انجام وہاں جب ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب سب بیکار ہوگا، ساری چیزیں رد کر دی جائے گی، تو ہم کیا کہیں گے؟ پروردگار کیا کریں، ہماری والدہ تو ایسے ہی کرتی تھے، ماموں یہ کرتے تھے۔ تو ماموں اور خالہ کی وجہ سے، یہ زمانے کی وجہ سے ہمارا امتحان تھوڑی لیا جائے گا، ہمارا حساب کتاب تھوڑی ہوگا۔ ہمارا حساب کتاب اس طرح سے ہوگا، ہمارا حساب کتاب قیامت کے دن قرآن اور اہل بیت نے جو کچھ بات بتائی ہے، حدیث، اس کے ذریعے سے حساب کتاب ہوگا، لوگوں کے حساب سے ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ علم دین حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری عبادت کرو، نہیں بھیجا پیدا کیا جن انس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کرے، تو ہم یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کو ہم اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں گے یا اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، یا ہم زمانے والوں کو دیکھ کے گزاریں گے۔ نہج البلاغہ میں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام ارشاد کریں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، انہیں آپ کثرت کے ساتھ لوگوں کو دیکھ رہی کہ کیا کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کرتی چلی جا رہی۔ کوئی لوگوں کی وجہ سے ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، ہمارا حساب کتاب قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمیں نہ قرآن، اگر پوچھا جائے، ابھی نعرے تو سب لوگوں نے بہت زیادہ لگائے ہوں گے، مولا علی کے بہت نعرے لگاتے ہیں، مولا امام حسین اسلام کو بہت، اگر کہا جائے 5 حدیثیں سنائیے ذرا سب کی، تو یہ کیا ہو گیا کہ کتنی عمریں گزر جاتی ہے، آئے، پیدا ہوئے، زندہ ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، لیکن ہمیں معلوم کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی کیوں نہیں معلوم؟ یہ کرتے کیا رہے اب تک؟ ہم لوگ دنیا میں کر کیا رہے تھے؟ یہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ یہ کون بتائے گا؟ کہ محمد آل محمد بتا کے چلے گئے تو بتا کے چلے گئے، ہم تک تو اب اطلاع نہیں پہنچی۔ تو 1400 سال گزر گیا، اب تک اطلاع نہیں پہنچی آپ تک۔ آپ کہاں تھیں؟ کنویں میں تھی، جنگل میں تھی، کس جگہ تھی جو ہمیں اطلاع ہی نہیں پہنچ رہی؟ نہیں، ہم نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جو بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ بات ہمیں نہیں پتہ، جو نہیں پتہ ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں معلوم ہے آپ کو۔ کیا تجسس بھی آپ کے اندر ہے، شوق بھی آپ کے اندر ہے، جاننا بھی ہے خالہ کی بیٹی کہاں گئی، کیسے گئی، کس کے ساتھ شادی ہوئی، اس کے داماد کیا کرتے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ کرنی چاہیے، منع کیا گیا، وہ ہمیں ساری چیز معلوم ہے، اس کا شوق بھی ہے۔ علم دین کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے تو اس میں رکھنے ڈالے جاتے ہیں باقاعدہ، کوئی حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی یہاں اتنی بچی آ رہی بھی، اور بھی ایڈمیشن آ رہا اور بھی آ رہی، ابھی 2 4 5 کلاس شروع ہوگی، اس کے بعد ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ بھی کہاں جا رہی ہو؟ پوچھا جائے کہ کہاں جا رہی ہو؟ اب تک کیا فائدہ دوسروں نے لیا؟ کیا مرنے کے بعد اگر ہمیں بتایا جائے گا کہ آپ کا یہ نقصان ہے تو پھر ہوش میں آئیں گے؟ پھر ہوش میں آنا ہمیں کچھ فائدہ بھی نہ پہنچائے گا، کیونکہ دوبارہ واپسی کی نہیں ہماری، دوبارہ واپس پلٹ کے کوئی آئے گا نہیں، کہنے اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا۔ بھئی آپ کے کہنے سے تھوڑی بخش دے گا، اس نے جو اصول ہے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بھیج دیے ہیں اصول سارے۔ اب ہمارے کہنے سے اصول اللہ میں تھوڑی، وہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ بھئی رحمان و رحیم آج سے تھوڑی، وہ ہمیشہ سے رحمان و رحیم۔ پھر 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے اس نے؟ وہ کہتے تھے ہم بڑے رحمان و رحیم ہے، جیسے جیسا زندگی گزارو ہم سب کو بخش دیں گے۔ بھئی بڑا رحمان و رحیم ہے تو فرعون کے ساتھ کیوں نہیں رحم کرے گا؟
شداد و نمرود کے ساتھ کیوں نہیں رحم کرے گا؟ پھر یزید کے اوپر کیوں عذاب ڈھائے گا؟ وہ رحمان الرحیم ہے، پھر سب کو بخش دے گا۔ پھر اللہ بڑا رحمان الرحیم، ہم آپ کے گھر میں کود کے ڈاکہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، آپ پکڑیے گا، ہم کہیں چھوڑیے مجھے، اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، ہمارے سب کچھ۔ ابھی کیا اپنی طرف سے دین بنایا جا رہا۔ وہ 1,24,000 انبیاء بھیجے، ائمہ نے کتنی قربانیاں دی، کتنی دقتیں اٹھائی کہ دین آپ تک پہنچانے کے لیے ہم دین اپنی مرضی کا بنا رہے ہیں۔ تو جو اپنی مرضی کا دین بنائے گا، لوگوں سے دین لے گا، تو وہی لوگوں سے دین سے خارج بھی کر دیں گے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ دین لیں گے، چھٹے امام کی ایک روایت کا مفہوم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہمیں اس حدیث کا ایک مفہوم بتا رہے ہیں کہ چھٹے امام کہتے ہیں اگر لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے دین اسلام کے اندر داخل ہوئے نا، تو یہی لوگ آپ کو دین سے خارج بھی کر دیں گے۔ اگر قرآن و حدیث کے ذریعے سے دین میں آپ آئیے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تا وقت آپ دین سے باہر نکلیے، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، قیامت آ جائے گی، لیکن آپ دین سے باہر نہیں جائیے گا اگر قرآن و حدیث کے ذریعے سے لیا۔ تو آپ نے کتنی چیزیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے لی ہیں؟ اگر پوچھا جائے کتنی چیزیں لیے؟ دیکھیے، بچپنا ہوتا ہے، بچپنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق کیا بتایا، پھر جوانی آتی ہے، جوانی کے متعلق کیا بتایا، قرآن حدیث میں کیا بتایا گیا، پھر شادی ہونے کے لیے جا رہی، شادی ہونے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، کہ ہمیں تو سب بتایا گیا ہے، ہم نے ٹی وی سے اور ڈراموں سے اور فلموں سے سب لے لیا، شادی کیسے کرنی چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے، اس سے لے کے یہ بھی تو بتا کے گئے ہیں بہت ساری چیزیں، وہ کہاں ہیں؟ کتنوں کا پتا ہے شادی بیاہ کے متعلق جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، جو احتیاط، جو طریقہ کار، جو بات بتائی کہ صورت دیکھ کے شادی ہو رہی ہوتی، پھر بعد میں کیا ہوتا؟ پھر وہ جنگ و جدال ہو رہا ہوتا، ہم تو دیکھ کے بڑی خوبصورت لے کے آئی تھی، تو ایسی نکلی، تو ویسی نکلی، یہ سب ہو رہا ہوتا بھائی، کیونکہ اس کی بھی تربیت نہیں ہوئی، آپ کی بھی تربیت نہیں ہوئی کہ اب آئیے تو آپ تربیت کر دیجئے اس کی، تو وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کیا؟ اپنے دل سے زندگی نہ گزاریے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ یہاں آئی ہیں، آپ کو بہت ساری باتیں بتائی جائیں گی، کچھ تو تبدیلی پیدا ہوگی آپ میں، کچھ نہ کچھ تو تبدیلی فرق آئے گا، کچھ تو خوف پیدا ہوگا۔ خوف قرآن کہتا ہے، پروردگار کہتا کہ اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا مگر صاحبان علم، یعنی جس کے پاس علم ہوگا وہ ڈرے گا، جس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا وہ کہاں سے ڈرے گا؟ آپ دیکھ لیے پورے زمانے کو، خالی علم وہ اللہ نہیں کہ بس کان پہ پڑی ہوئی بات، اس کو رکنا، غور کرنا، سوچنا، سمجھنا، تب اس کے بعد بات آگے بڑھتی زندگی۔ ہمارے یہاں اس قدر زور دیا گیا ہے علم حاصل کرنے پہ، آج پہلی کلاس میں 2-4 علم کی ہی حدیثیں آپ لوگوں کو سنا دیں، اس کے بعد پھر شروع ہوگی کلاسیں۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو بتا، اس قدر زور دیا گیا علم حاصل کرنے کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ علم حاصل کرنے کو کتنا زور دیا گیا، کتنا کہا گیا کہ علم حاصل کرے، اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں کوئی علم ہی نہیں۔ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، ہمیں کوئی وقت چھٹی نہیں مل رہی، ہمیں جب سے پیدا ہوئے گود سے لے کے اور قبر تک ہم جانے سے پہلے ہم صرف علم ہی حاصل۔ تو آپ نے کس کو دیکھا اپنے گھر کے اندر، خاندان کے اندر؟ کسی کو آپ نے دیکھا؟ ادھر متوجہ ہی آتی رہیں گی، بچیاں آتی رہیں گی، ہوتا رہی کلاس ہوتی رہی، آپ نے کسی کو علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم وہاں بیٹھے ہوئے کسی بچے سے بات کر رہے تھے، اس سے یہی کہہ رہے تھے کہ یار اتنا زور دیا گیا ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کا، ہمیں وہ جو میں ایسے بیٹھا سن رہا ہوں، وہ کہنے لگا مجھ سے جب میں ایسے ہاں ہاں کر کے سن رہا ہوں تو میں بھی 2 قدم آگے نہیں بڑھوں گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اس کا سبب ہے، اس کے سبب یہ کہ تم نے بچپن سے گھر میں کسی کو نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے، تم نے ماں کو دیکھا ہوتا، باپ کو، خالو کو، ماموں کو، کسی کو دیکھا ہوتا، یا وہ پڑھ رہے ہوتے تو تمہاری طرف بھی متوجہ ہوتے کہ کیا بات ہے، تو کیوں نہیں پڑھتے ہو تم؟ لیکن تم کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو تم کو بہت زور دیا جائے گا، بہت زور دیا جائے گا، بہت زور دیا جائے گا۔ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، دنیا جہان میں بھیجتے ہیں، لندن، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، اپنی لڑکیوں کو، لڑکوں کو، سب کو بھیج دیتے ہیں، وہاں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا گت بنتی ہے ان کی، دین دھرم ان کا کہاں جاتا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ہمیں دنیا تو مل رہی ہے کہ پڑھ لکھ لے، بھائی دنیا کتنے دن کی ہوگی؟ دنیا کتنے دن کی ہمارے لیے؟ خربوں سال کی آخرت و زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم نے ان سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ بھائی یہ سارے سلوگن آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے سارے سلوگن دیے جاتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، سیدھے جنت پہ جائیں گے۔ آپ سیدھے جنت پہ کیسے جائیے گا؟ ابھی تو آپ کا قبر کا مرحلہ، ابھی سکرات کا مرحلہ آئے گا، پھر قبر کا مرحلہ آئے گا، پھر برزخ کا مرحلہ آئے گا، پھر میدان قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا وہ مرحلہ ہے، پھر نہ جانے کتنے دن تک ہمیں میدان قیامت، پھر پل صراط سے گزرنا پڑے گا، ہمیں ہر چوکیوں پہ ہمیں حساب دینا پڑے گا، 1000 سال کی ایک چوکی ہوگی، تب اس کے بعد مرحلہ پیدا ہوگا اب دوزخ ہے یا جنت ہے۔ تو کتنا زمانہ لگ گیا وہاں تک پہنچنے میں؟ یہاں کہا جائے بس محمد علیہ محمد، ہم سیدھے جنت پہ، کیسے سیدھے جنت پہ جائیں گے؟ ہمارا حق مارا، کسی کو آپ نے قتل کیا ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی، تو یہ سارا حساب کون دے گا؟ ہے نا، یہ حساب کون دے گا؟
تو یہ جو کہا جا رہا ہے نہیں ہم سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے، لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت. ہر چیز کے ساتھ ایک شرط لگی ہوئی، بغیر شرط کے کوئی کام نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کا جنت پہ چلا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ نماز جنت کی کنجی ہے نا، جنت کی کنجی، تو سارے نمازی جنت پہ چلے جائیں گے. یزیدی لشکر والے بھی جو نماز پڑھے سب جنت میں جانا چاہیے ان کو اس قول کے حساب سے، ہے نا، جانا چاہیے نا. کہ 72 فرقے والے ایک فرقہ ہی صرف حق پہ ہے، باقی سب وہ ہے، تو وہ جو پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کہاں جائے گی؟ پھر یہ دوسروں کے لیے جب مسئلہ آ جاتا تو ان کو سیدھے جہنم میں بھیجا جاتا ہے، جب اپنا مسئلہ آ جاتا تو سیدھے ہم جنت پہ چلے جاتے ہیں. پھر میرے اپنے ہمارے اور آپ کے طبیعت کے مطابق نہیں ہو جنت، تمناؤں سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے جنت. اور عمل کیسا ہوگا؟ جیسا اللہ اس کے رسول نے بتایا ویسا ہوگا. جب قیامت برپا ہوگی، اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے، سنائیں گے نہیں جب تک درود نہیں پڑھیے گا. آج جمعہ ہے نا، اور ایسے نہ جانے کتنے جمعے گزر گئے. ہر سال میں 52 جمعے آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو جمعے کے دن 100 دفعہ درود پڑھے. تو بڑے پریشان ہو گئے لوگ کہ یہاں تو کوئی 80 سال کا ہے ہی نہیں. نہیں، گناہ ہمارے اتنے ہوتے کہ بعض گناہ ہمارے جو ہوتے ہیں نا کئی 100 سال کے ہوتے ہیں. ایک ہی گناہ ہمارے 60 70 سال کے، ایک ساتھ کا ظلم جو 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے، ایک ساتھ کا ظلم. تو ہمیں کیا پتا کہ ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں کتنے لاکھ سال کے گناہ درج کر دیے گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم 80 سال کے ہوں گے. 80 سال کے کیا، آپ لوگوں کی تو ماشاءاللہ سے عمر ہی نہیں بڑھے گی کبھی. کتنا آسان نسخہ ہے کہ اگر ہم گناہ معاف کرانے کی قدرت نہ رکھتا ہو جو کوئی 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. تو وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے. جو گناہ معاف کروانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے؟ کثرت کے ساتھ درود پڑھے. تو ہمیں یہ کب پتا چلا؟ کہ جب کتاب کھول کے دیکھا تب پتا چلا. تو ایسی کتنی کروڑوں باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا. جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حسرت، ندامت اور افسوس، خوف و افسوس کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں کان کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے جب قیامت برپا ہوگی. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ اپنے ہی پسینے میں خوف، ندامت اور حسرت کی وجہ سے اپنی کان کے لو تک ڈوبے ہوں گے اپنے ہی پسینے میں. 70 اونٹ بھی اس پسینے کو پیے گا تو پسینہ ختم نہیں ہوگا. تو صحابیوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے بچنے کی کیا طریقہ کار ہے؟ تو کیسے بچا جائے اس سے؟ پوچھا گیا. یہاں تو کہہ کے چلے جائیں گا کوئی 70 اونٹ. بہت ہی بقرات بہت ہوشیار ہو گئے ہیں اصل میں ہم لوگ. ہوشیار چالاک ہو گئے، ہوشیار بھی نہیں ہوئے، چالاک مکار ہو گئے، سمجھدار نہیں ہوئے. سمجھداری میں اور چالاکی میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. عقل کسے کہتے ہیں اور چالاکی و مکر کسے کہتے ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. تو یہ ہم عقل مند نہیں ہے. ابھی ہزاروں سوال پیدا ہو جائیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ہو اس کے اتنا پسینہ نکلے کہ 70 اونٹ پیے، یہاں کان کے لو تک ڈوب جائے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہوگا نا، بہت سارے سوال کرے. اور یہ کہنے کے بعد حدیث کو کہا جائے گا بس ایسے ہی لوگ ایسے ہی بیان کرتے رہتے، آگے بڑھو سب صحیح ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ کو کیا پتا جب قیامت پر قرآن آپ پڑھیے، ماننے کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو کچھ پتہ بھی چلے. قرآن پڑھتے نہیں، ماننے پڑھتے نہیں تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں لگا. تو آپ کے اگر آپ کے ہاتھ میں انگارہ دہتا ہوا رکھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ ذرا گھر کا ایڈریس تو بتائیے، آپ بتا پائیے گا؟ انصاف سے بتا سکتی؟ نہیں بتا سکتی. کیوں؟ جلنے کی شدت کی وجہ سے ہم کچھ بتا ہی نہیں سکتے. تندور میں پھینک دیا جائے کہاں بات کرو، نہیں بات کر سکتے. اور وہاں جنوں میں کھڑا ہوا ہے وہ بات کر رہا، قرآن اس کو نقل کر رہا، قرآن میں لکھا ہوا. تو آپ کو کیا پتا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جب وہاں پہنچیں گے تو حالت کیسی ہوگی ہماری، اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، آپ کو تو کچھ خبر نہیں. جہنم میں جائے گا بندہ تو جنتی جہنمی کے پوچھیں گے تم اس دوزخ میں کیوں آئے؟ یہاں پہ تم کو تو ان کے خیال میں انہیں جنت میں آنا چاہیے، تم دوزخ میں کیا ہے؟ تو وہ بتائیں گے ہم مسلین میں، یہ جہنم میں کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں ہم مسلین میں سے نہ تھے، ہم غریب و مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, ہم آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے. وہ لوگ جو مسلمان تھے وہ جہنم میں, کیونکہ کوئی جنتی جو ہے کسی ہندو سے تھوڑی پوچھے گا کافر سے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے, اس کو تو آنا ہی تھا دوزخ میں. یہ اس سے پوچھے گا جس کو ان کے خیال میں اسے جنت پہ جانا چاہیے تھا, اور وہ ہیں دوزخ میں پڑے ہوئے. تو کہا جا رہا ہے تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ, تمہیں کیا چیز لے کے آئی. ہم مسلمین میں سے نہ تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیے آج کل کتنی نماز کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے نا. وہاں آپ کو فضائل تو آپ ایسے بیان کیے جائیں گے محمد آل محمد کے, جس کے کوئی انتہا نہیں. اور ہر وہ فضائل بیان کیے جائیں گے جو ہمیں کرنا نہ ہو. خیبر کا در اکھاڑ لیا, بھائی آپ جتنا واہ واہ کرتے رہیے, آپ کو پتا ہے ہمیں خیبر کا در اکھاڑنا ہی نہیں. وہ والے فضائل بیان کیجئے جس میں آپ شریک ہو سکتی ہیں, آپ کی شرکت کرنا بھی ہے آپ کو, وہ نہیں بتائی جائے گا ہمیں. کہاں بتایا جاتا, وہ تو نہیں بتایا جاتا. مولا نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھنے کے لیے مصلی نماز میں تھے, سجدے کے عالم میں تیر نکال لیا گیا. ابے آپ کے تیر نہیں نکال رہا تو کم سے کم پھر بھی تو اتنا تو شوق رکھیے. آپ کو ذرا سا بخار آ جائے, چھینک آ جائے تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتی. بہت سر میں درد ہو رہا ہے, بدن میں درد ہو رہا, ابھی نماز نہیں پڑھیں گے. ٹالتی رہتی کہ نہیں ٹالتی رہتی. تو وہ اس سے کیوں نہیں بات یہ نکلتی کہ ان کے تو پیر میں تیر چبھا ہوا, تو جو عام حالت میں چھوا بھی نہیں جا سکتا تھا. نماز میں اتنے مولا گم ہو چکے تھے سجدے میں جانے کے بعد کہ پیر سے تیر نکال لیا گیا, انہیں خبر بھی نہیں ہوئی. تو ہماری نماز کم سے کم اتنی تو ہونی چاہیے کہ ہم شوق کے ساتھ مصلی تک پہنچ جائیں. ہم بس خالی نعرے لگائیں گے, تعریف کریں گے, اور مجلسیں ختم ہوگی, اپنے اپنے گھر جاؤ. تبرک کیا بٹ رہا ہو کیا نہیں بٹ رہا ہے اس کی فکر میں لگے رہیں گے. تو اس کی فکر میں نہیں کہ کچھ سمجھیے. دیکھیے ہم آپ کو دلیل کے ساتھ بات کریں گے. جو کہا اپنی کان کے لو تک پسینے میں ڈوبا رہے گا تو ڈوبا رہے گا وہاں پہ. جو کہا جا رہا ہے وہی ہوگا. کیسے ہوگا یہ آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. کیسے ہوگا اللہ جانتا ہے کہ کیسے ہوگا. تو صحابیوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے. تو کہنے لگے اس سے بچنے کی سبیل ہے کہ علماء کے سامنے جا کے زانو طے کرو. مطلب یہ کہ علم حاصل کرو تب تم بچو گے, ورنہ یہاں حسرت ہوگی تم کو, ندامت ہوگی تم کو, خوف پیدا ہوگا کہ تمہیں جو عمل کرنا چاہیے وہ تو تم نے کیا نہیں, جو کچھ کہا گیا تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں, جو ہم سے تقاضا کیا تھا وہ ہم سے ہوا نہیں, جس چیز سے بچنے کو کہا جاتا اس سے ہم بچے نہیں. تو جب قیامت برپا ہوگی اپنی آنکھوں سے وہ ساری چیز دیکھے تب خوف پیدا ہوگا. پھر وہاں پکار کے کہیں گے بعض لوگ, قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا کہ وہ کہیں گے کہ پروردگار دوبارہ دنیا میں جانے دیا جائے کہ میں اب ٹھیک ٹھیک کام کروں گا. تو کہا جائے گا نہیں, اب یہ نہیں ممکن ہے, اب یہ نہیں ہوگا, دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتے ہو. تو جب قرآن نے یہ اطلاع ہم کو اور آپ کو دے دی ہے کہ دوبارہ دنیا میں واپس آنے کو نہیں ملے گا, تو ہم کو تو کام ابھی سے سب کر لینا چاہیے اور ٹھیک ٹھیک کرنا چاہیے, اور چیکنگ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کام صحیح ہو رہا کہ صحیح نہیں ہو رہا, پوچھتے رہنا چاہیے. ائمہ طاہرین کے قریبی رشتہ دار, بہت سگے رشتہ دار قریبی بالکل آتے تھے, اور آنے کے بعد ائمہ سے کہتے تھے کہ ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں, ذرا سن لیجئے. انہی کے گھر کے افراد ان سے کہتے ہیں ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں, آپ سن لیجئے. آج کون کہنے کے لیے جاتا؟ اگر آج کہہ بھی دیا جاتا کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی, حدیث یہ کہہ رہی, فتویٰ یہ آ رہا, فتوے کو یہاں ٹھکرایا جاتا, علماء کی یہاں توہین کی جاتی ہے, سارا کام یہاں پہ ہو رہا ہوتا, سب ٹھاٹ سے ہو رہا. اس قدر دنیا میں غرق ہو گئے یا دیوانے ہو گئے, یا یہ کہ بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے توفیق طلب کر لی کہ اب ہم کسی نیکی کی طرف بڑھ نہیں رہے ہیں, ہر برائی کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں. نیکی کی توفیق ختم ہو گئی ہماری, جبکہ ہم 2 مہینے 8 دن اب 60-65 دن تک ہم مجلسیں ہٹ رہے, تو ہماری تو توفیقات میں بہت اضافہ ہونا چاہیے, کیونکہ مسلسل نیکیاں کر رہے ہیں ہم. لیکن ہو کیسے رہی نیکیاں؟ اپنی دل سے کر رہے ہیں نیکی. تو اپنے دل سے کوئی بھی کام کیجیے گا صحیح نہیں ہوگا. اپنے دل سے نماز پڑھ رہے ہیں, اب جیسے بھی نماز پڑھی اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں, تو بس اللہ ہی حافظ ہے آپ کا, آپ کیسے پڑھیں. جس چیز کا جی چاہے نماز میں اضافہ کر رہے ہیں, جس چیز کو جی چاہ رہے ہیں نماز میں گھٹا رہے ہیں, نماز میں بڑھا رہے ہیں. طرح طرح کے لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. بھائی آپ کی مرضی, اللہ کا دین ہے, اللہ کی مرضی سے ہی اس پہ عمل کیا جائے گا. سمجھ رہی نا, دین اللہ کا ہے, اسی کی مرضی سے عمل ہوگا. جو وہ کہہ دے گا وہ آپ کو کرنا پڑے گا. ماں باپ اچھے ہوں یا برے ہوں, تم کو ان کی اطاعت کرنی ہے. یہ حکم دے دیا گیا, بس کافی ہے نا. ماں باپ اچھے ہوں, یہاں کہا جاتا اچھے نہیں برے نہیں, شوہر اچھا ہے یا برا ہے, اگر آپ اس کی زوجیت کے اندر ہے تو وہ حقوق جو ہے وہ آپ کو ادا کرنے ہیں. طرح طرح کے بہانے لگائے جاتے, طرح طرح کی باتیں کی جاتی, لڑائی جھگڑا, سب صرف پڑھنے نہ پڑھنے کی وجہ, آخرت پہ یقین نہ ہونے کی وجہ. آخرت پہ دیکھیے, اس آدمی نے جو جہنم میں تھا اس نے آخری بات کیا کی, اور ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. ہمارے آپ میں سے کون سا ہے جو کہتا پھرتا ہوگا کہ مجھے آخرت پہ یقین نہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن عملاً ہم وہی کام کرتے ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا. دیکھیے قول سے تو بہت ساری چیزیں نہیں کہتے, منہ سے تو بہت ساری چیزیں, لیکن عمل سے ہم اس کا انکار کرتے ہیں.
پوری زندگی عمل سے انکار کر رہے ہوتے، آخرت پہ یقین ہوتا تو اس کے لیے اقدام بھی تو کرتے. اقدام کہاں ہے؟ اقدام تو کوئی بھی نہیں. جو بات کہی جا رہی ہماری پسند کی ہے تو اس پہ عمل کریں گے، ہماری ناپسند کی عمل کہنا اللہ نے کہا ہو، چاہے رسول نے کہا ہو، چاہے قرآن میں آیا ہو، چاہے حدیث میں آیا ہو. ہماری پسند کی چیز ہوگی تو ہم اس پہ عمل کریں گے، پسند کی چیز نہیں ہوتی. دیکھیے پسند ناپسند آپ کی نہیں چلے گی، آپ کی پسند ناپسند نہیں چلے گی. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دیا ہے تو بس ہمارے گلے میں یہ توق پڑ گیا ہے. اب جو وہ کہیں گے وہ کرنا ہوگا. یا تو اتار کے پھینک دیجئے اس کو، اور عملاً تو اتار کے پھینکا ہی ہوا ہم نے. عملاً ہم نے اس کو اتار دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس کو ہم نے اتار کے پھینک دیا. کوئی کام کرنے کو تیار. ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرنے کو جب کہا گیا ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ علم حاصل کرے. ہر مسلمان مرد عورت پہ. تو جب ہر کے اوپر ہے، سب کے اوپر ہے. ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے کہ علم حاصل کرے. تو کون علم؟ آپ کے گھروں میں کتنے علم حاصل کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں علم حاصل کرتے؟ کیا سبب ہے حاصل نہ کرنے کا؟ کیا سبب؟ اگر تمہیں علم کی فضیلت معلوم ہو جائے، چوتھے امام زین العابدین نے اسلام ارشاد فرمایا، کہنے کہ اگر تم کو علم کی فضیلت معلوم ہو جائے تو گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو، اپنے جگر تک کا خون بہا دو. اب کیسے فضیلت بتائیں گے؟ کس طرح سے فضیلت بتائی جائے گی؟ بتا تو رہے ہیں کہ اگر تمہیں علم کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تم گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو، اپنے جگر تک کا خون بہا دو. کس لیے کہ علم حاصل کرنے کے بارے میں اتنی فضیلت بتائی جا رہی. تو آخر ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ ہو یہ گیا ہے کہ دیکھیے مجلس اور درس میں فرق ہوتا ہے. مدارس میں آ کے جو درس لیا جاتا ہے اس میں اور مجلس میں فرق ہوتا ہے. مجلس میں ذاکرین کو بلا دیا گیا، ذاکر آنے لگے. اب کون آ رہا کون نہیں آ رہا، کہاں کی ٹریننگ ہے کہاں کی ٹریننگ نہیں، پیچھے کون ہے، وہ تو کنورٹڈ ہیں. کنورٹڈ ہونے کے بعد یہاں آئے ہیں تو دیکھ سے زیادہ کفگیر گرم میں بہت زیادہ نعرے لگا رہے ہیں. محمد آل محمد کے دشمنوں کو بہت زیادہ وہ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم اجازت بھی نہیں دی گئی اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو کہیں کھوٹا سکہ جو ہے چمکتا بہت ہے، شور بہت بچاتا ہے، جس سے پتہ چلے کہ جیسے ہم بہت زیادہ نیک ہو گیا. بھائی جتنا کہا گیا ہم اتنا ہی کریں گے، اس کے آگے نہیں کریں گے. ہم اس کے آگے کوئی بات نہیں کریں گے. تو یہاں وہ آ رہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ نعرے بازی نعرے بازی نعرے بازی، مل کچھ نہیں رہا. اگر پوچھا جائے مجلس سے جب واپس آتی ہیں گھر تو آپ ذرا سوچا کیجئے کہ کیا ملا مجھے 2.5 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹہ جانے میں، 1.5 گھنٹہ آنے میں، 1.5 گھنٹے کی مجلس 3-4 گھنٹے ہمارے گزر کے ملا کیا؟ کریے دیکھیے تھیلی دیکھیے تبرک ملا، کچھ ثواب بھی ملا. ثواب بتائیے، کچھ علم حاصل ہوا، کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوا، کوئی آپ کو چیز پتہ چلی ایسی جو آپ اپنا تزکیہ نفس کیجئے، کوئی آپ برائی سے آپ بچیں کسی نیکی کی طرف، اور آپ کے آگے بات بڑھی نہیں بڑھی ہو. کتنی مجلسیں آپ نے اٹینڈ کر لی؟ ہزاروں کی تعداد. تو بھائی دیکھیے جب مدارس میں آئیے گا یہاں سبجیکٹ دیا جائے گا. ایک ٹیچر آئے گا، وہ کیا کام کرے گا؟ وہ کرے گا کہ آپ کے غسل کو ٹھیک کرے گا، غسل اور وضو کے مسائل بتائے گا. تو آپ دیکھیے گا کہ اچھا فارم تو آیا تھا، ابھی فارم ہم لوگوں نے دیکھا نہیں جس کا سب لوگوں نے فارم بھر کے دیے تھے جو لیے گئے تھے، اسی لیے تو لیے گئے تھے. ڈگریاں دیکھیے، دنیاوی ڈگری دیکھیے، اور ان مسائل کا لکھا جانا دیکھیے کہ کیا کیا جواب لکھا گیا. اگر سب پڑھ کے سنا دیا جائے، لیکن یہ کہ شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے کسی کو کہ ہم کسی کو شرمندہ کریں. بتانا صرف یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے علم کی فضیلت ہے. دنیا سر دست ہمیں نظر آ رہی تو اس کے لیے ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں. آخرت ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، بس ایسے رسمی طور پہ کام کر رہے ہیں. جو دیکھا دیکھی جو کام ہو گیا باپ دادا نے کیا تھا وہی ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. باپ دادا کے کرنے سے مت جائیے. اگر باپ دادا کا کام کر رہے ہوتے تو سلمان فارسی وہیں رہتے، فارس میں آتش پرستی رہتے. پھر اگر باپ دادا والے کام پہ چل رہے ہوتے تو حضرت حضور ادھر نہ آتے. بتائیے آتے حضرت حضور؟ نہیں آتے حضرت حضور. اسی طرح نہ جانے کتنے ہیں، اس کے اوپر نہیں جائیں گے کہ آپ کو نقطہ دیتے ہوئے چلیں، صرف بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اس پہ نہیں ہوتا. حق و باطل کو دیکھا، پہچانا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ادھر سے ادھر آ گئے. تو اسی طرح آپ کو حق و باطل پہچانے کی کیا، آپ تو ہیں ہی حق پہ. حق پہ ہونے کے باوجود بھی انحراف کر رہی ہیں، یعنی ہر بات سے انکار ہو رہا، ہر بات نہیں کیا جا رہا. اب جد و جہد دیکھیے، یاد رکھیے گا جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو شیطان اس کا منہ چوم کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتا، بوسہ لینے کے بعد کہتا اب یہ چہرہ نہیں بچ سکتا. تو بھائی اس سے پہلے کہ 40 سال کے ہوں، دیکھیے آپ والی خیال والا نہیں. اگر آپ کے خیال والی کہا جاتے تو کوئی عورت 40 سال کی نہیں ہوگی، کبھی 100 سال گزر جائے گا کوئی 40 سال کی نہیں ہوگی. وہ والا نہیں 40، یعنی کہہ رہا عادت پڑ گئی برائی کی یا سستی کی یا ٹالنے کی عادت پڑ گئی تو یہ پھر عادت نہیں بدلے گی.
اس سے ہوشیار رہیے گا، ڈریے گا، روئیے، پروردگار کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے، سجدے میں جائیے، اس سے توفیق کی بھیک طلب کیجیے، کیونکہ آج آنکھ بند ہو گئی تو پھر کیا، کل کیا ہوگا؟ اس نے تو قبر میں پوشیدہ کر دے، اب قبر جانے ہو، مردہ جانے ہو، یہی ہوگا نا۔ اور پھر کون جانے؟ کہ محمد آل محمد جانے، وہ تو سب بتا رہے ہیں، ایک ایک بات محمد آل محمد نے، مولا نے تو ایک ایک بات بتائی کہ اگر تمہیں پوری کی پوری ساری بات تمہیں پتہ چل جائے جو کچھ قبر میں ہوتا تو تمہاری ہڈیاں جو ہے گوشت چھوڑ دیں، یہ کہہ رہے ہیں مولا۔ نہج البلاغہ پڑھیے، کہتے تعریف تو بہت کی جاتی ہے نا مولا کی، کہ مولا کی بہت تعریف کی جاتی ہے، ذرا نہج البلاغہ پڑھیے تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کیا ہے۔ بھائی ہر چیز میں تو جس چیز کا سوال پوچھا گیا زیرو، جس چیز سوال پوچھا گیا زیرو۔ نہج البلاغہ نہیں پڑھی، کتنی عظیم ترین کتاب ہے، فوراً کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بالکل آسان ہے، سمجھ میں آئے گی، آپ پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گی۔ آپ دیکھتی جائیے، آپ کے مطلب کی جو چیز نکلے پکڑ لیجیے اس کو، کہ مولا تو یہ نصیحت کر رہے ہیں، ہم اس کو لے لیتے۔ پوری کتاب میں سے آپ کو اپنی ذات کی، بھائی پورے قرآن میں سے پورا ہی آپ کے سمجھنے کے لیے تھوڑی ہے، کچھ آپ کے سمجھنے کے لیے عوام کے، کچھ علماء کے سمجھنے کے لیے، سب کے لیے ہے نا الگ الگ۔ ورنہ قرآن یہ والی بات کیوں کہتا؟ جیسے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اس کا مطلب نصیحت حاصل کرنے کے لیے بات بتائی گئی۔ قرآن کی آیتیں بہت سادی سادی بھی موجود ہے، جو عام سی باتیں ہیں، ہم اسے پڑھنے کے بعد فوری نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ ہر طعنہ دینے والے چغل خور کی خرابی، جو مال جمع کرتا ہے وہ گن گن کے رکھتا ہے، قرآن بالکل جیسے شروع ہو رہا سورہ حمزہ یہی سے تو شروع ہو رہا، تو کیا آپ کو خوف نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے ہر طعنہ دینے والے چغل خور کی خرابی ہے؟ ارے میری خرابی نہ ہو جائے، ہم تو طعنہ بھی دے رہے ہیں، چغلی بھی کھا رہے ہیں، سب کا مال بھی جمع کر رہے ہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہر چیز آسان، اسی طرح نہج البلاغہ بھی آسان ہے۔ اگر آپ اپنی مطلب کی چیز دیکھیے، تمہاری ہڈیاں جو ہے گوشت چھوڑ دیں۔ قبر میں کیا کیا ہونے والا ہے، ایک ایک دن کی چیزیں بتائیے، ایک ایک وقت کی چیز بتائیے۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ حشر ہے کہ ایک دکان کے اوپر ہم کتاب لینے کے لیے گئے، ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی، جن کی کتاب ہے مفاتیح دعاؤں کی کتاب ہے، دیکھیے بڑی اچھی کتاب ہے، لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے، آپ لوگ بھی خریدیے۔ مفاتیح سب گھر میں ہونی چاہیے، سب کے پاس ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، نہج البلاغہ بھی ہونی چاہیے۔ ابھی کتاب بھی بتاتے جائیں گے، کتاب بھی دھیرے دھیرے خریدیے، گھر میں لے کے جائیے، یہ سرمایہ ہے، مر جائیے گا تو پیچھے چھوڑ کے جائیے گا۔ ایک ورق بھی اگر کوئی پیچھے چھوڑ کے مر گیا جس پہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوگی کہ جس سے لوگ کو نفع مند ہوگا، تو اس دنیا میں آخرت میں جا کے اسے ایسے 7 دنیا کے برابر، 7 دنیاؤں کے برابر اسے جگہ ملے گی وہاں رہنے کے لیے، اور اس کا ایک ورق جو ہے اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گا۔ اتنی فضیلت ہے یہ جو لکھی ہوئی کہ آخرت کے فائدے کی بات اگر کہیں آپ نے پہنچا دی تو یہ آپ کو کتنا نفع پہنچائے گا، جس کی کوئی ایک ورق۔ تو یہ کتابیں خریدیے، چھوڑ کے جائیے، مر جائیے، آپ اپنے زیور اور کپڑا چھوڑ کے بہو لے لے گی جس سے آپ زندگی بھر لڑ رہی تھی، اپنا دشمن بنایا ہوا تھا تو وہ لے جائے گی، اور کون لے گا؟ نندوں سے لڑے گی، پھر زیور چھوڑ کے جائے گی تو کیا؟ یہ کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ یہ کام آئے گا، صدقہ کام آئے گا، خیرات کام آئے گا، دینی علوم میں جو آپ نے پیسے خرچی ہیں یہ آپ کے کام آئے گا۔ لیکن یہ آپ کو بتایا نہیں گیا، یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے شوق نہیں۔ جو چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے اسی چیز کا آپ کو شوق ہے۔ بھائی ہمیں جو چیز نہیں دکھائی دیتی، امریکہ جو چیزیں ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو ہم خود تو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں سے ریکارڈ کر لی گئی، بتائی گئی۔ اب کتنی چیز پہ جعلی ہے، کتنی چیز پہ بنائی ہوئی ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم سب یقین کر لیتے۔ یہ جو بات بتا رہے ہیں ان پہ یقین نہیں کریں گے۔ جو کہہ رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے سے اگر سارے پردے ہٹا دیا تو بھی علی کے یقین میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ جو اس منزل کے اوپر پہنچا وہ کوئی بات بتا رہا، آپ تو پھر کس بات کا علی کو ماننے والے ہیں؟ ہم لوگ مولا کے کس بات کو مان لیں؟ اللہ کے رسول کو کس بات کو ماننے ہیں؟ حسن حسین کو کس بات کو ماننے ہیں؟ بی بی سیدہ کو کس بات پہ ماننا ہے؟ تمام ائمہ کو ماننے۔ وہ جو بات کہتے ہیں ہمیں یقینی ہے، مولا ہمیں دکھائیے۔ پھر یہ کیسا یقین ہے کہ تم کہہ رہے ہو مجھے دکھائیے؟ ہارون مکی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھا۔ چھٹے امام کے بعد ایک شخص آیا ہوا تھا، اچھا بہت تیز تیز بول رہے ہیں، آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہو رہی؟ بہت مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا مولا اٹھیے، اپنا حق لیجئے، جہاد کیجئے، اپنا حق لے لیجیے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ پھر نہیں، مولانا نے کہا اپنے غلام کو بلایا کہ یہ تندور تو ذرا جلاؤ۔ تندور روشن کیا گیا، اب اس سے باتیں کرتے رہے، اور کہنے کے بعد اب ذرا تندور میں تو کود جاؤ۔ اب سٹ پٹا گیا بولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے یہ ہے وہ فلانی۔ اچھا ٹھیک۔ اتنے میں مولا کے ایک صحابی ہارون مکی تشریف لائے۔
اور کہا مولا السلام علیکم. ان کا وعلیکم السلام. ہارون ذرا تندور میں تو کود جاؤ. ہارون نے بغل میں جوتی دوائی ہوئی تھی, تندور میں کود گئے, انہوں نے ڈھکنا اوپر سے ایسے بند کر دیا اور اس سے باتیں کرنے لگے. جب اس سے باتیں کرنے لگے تو وہ بے چین ہونے لگا کہ پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا ہوگا. وہ بے چین ہونے لگا. جب چہرے کے دیکھ لیا کہ بے چینی بہت بڑھ گئی ہے, ڈھکنا ہٹا کر باہر آ جاؤ. ہارون اپنے نکل کے باہر آ گئے. چاک کے دیکھا بیٹھے ہوئے تو کہ باہر آ گئے. اتنا یقین ہے میں آپ کو؟ تو اس وقت ہم تو یقین کی اس سے بھی بہت دور کنڈیشن پہ چلے گئے کہ ہم گھر میں پنکھا اور اے سی اور ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اٹھ جاؤ, تم 2 بجے رات تک 12:30 1 بج گیا ہے, ڈرامہ جو تمہارا چھوٹ گیا تھا وہ تم دوبارہ دیکھ رہی ہو. اگر کسی نے بتا دیا کہ فلاں وقت پہ آئے گا, بٹ جب 2 رکعت 1 رکعت نماز شب پڑھ ڈالو, اس کی فضیلت تو دیکھو کتنی کتاب کی کتاب بھری ہوئی ہے. کون بتا, سب ائمہ تاریخ سب, اس پر یقین نہیں آ رہا. تو ہم تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے جو آ کے امام سے بات کر رہا. تو یہ ہم نے واقعہ اس لیے سنا ہے کہ اپنے یقین کا جائزہ لیں ہم, کہ دیکھیں وہ تو یقین ایسا ہونا چاہیے, ائمہ سے یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جو کہہ دے بس سب صحیح ہے. کیوں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں. اتنی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ ہم یقین نہ کریں. ہر چیز معراج پہ رسول اللہ گئے, وہاں سے واپس چلے آئے, سوچو اب آپ کو یقین نہیں, کیونکہ خود آپ کو لے جاتے ہیں رسول اللہ اپنے ساتھ معراج پہ. اس قابل تھے ہم لوگ, اور آپ کو دکھاتے تب ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو میں بتا رہا ہوں, تو ایک کتاب خریدنے کے لیے گیا تھا, شیخ عباس قمی کی کتاب ہے منازل آخرت, یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ کتاب کا نام اردو ترجمہ ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, خریدیے گا. مرنے کے بعد کیا ہوگا, ڈریے گا مت. مرنے کے بعد جو ہوگا وہ ابھی سے پتہ چل جائے گا, تو آپ کو خوشی ہوگی کہ لاؤ سب ٹھیک کر لیں, اپنا ابھی سے ٹھیک کر لیں. ہم نے وہاں جائیں گے تو ہم سے کہا جائے گا پاسپورٹ لاؤ, پاسپورٹ ہمارے پاس ہے نہیں. وہاں کہا جائے گا ٹکٹ لاؤ, ٹکٹ نہیں ہمارے پاس. اگر کسی نے بتا دیا تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ساری چیزیں ہمارے آئیڈینٹی کارڈ کی کہا فوٹو کاپی کروا لیجیے گا, پاسپورٹ بھی رکھ لیے, بہت آپ کا شکریہ. اس سے کتنے خوش ہوں گے. اور وہ ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں تو ہم نہیں خوش ہو رہے ہیں. جب آیت اللہ بہجت کے بارے نام تو سنا ہوا ہے, اب سنیے گا, یہاں آئی ہیں تو آپ علماء کے بھی نام سنیے گا جن کی فضیلت ایسی بتائیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی, جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی, جس نے عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی, جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. کیا مقام. آج تو بہت سارا علماء اعلام کی توہین کی جا رہی, اور ایرے غیرے نتو خیرے جو ذاکرین ہیں ان کا بڑا نام کیا جا رہا ہے. نیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں جا رہی علماء کی توہین کے لیے. انہی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا, ورنہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اماموں میں سے کون آیا تھا آپ کو بتانے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں آیا تھا. پتہ نہیں یہ کہاں تک پہنچا, جبکہ پورا دور ظالم بادشاہوں کے ساتھ گزر گیا جنہوں نے شیعت کے ساتھ صرف ظلم کیا, وہ کچھ بھی نہیں کیا. پوری لائبریری ہماری جلا دی جاتی تھی. تو یہ کہاں کیسے پہنچا پورا صحیح کا صحیح دین, پورا مکمل دین ہمارے پاس کیسے؟ یہ ان علماء کی وجہ سے پہنچا. یہ ان کی قربانی ہے جن کا کہا جا رہا ہے, جن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ علماء ہیں جن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے, تو ان کی توہین کی جا رہی ہے. تو انہیں معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا توہین بھی کی جائے گی, اس لیے انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ جو کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا, اس کا انجام بھی خراب ہوگا, کہ ان کی توہین کر رہے ہو. انہی کی وجہ سے تو دین باقی ہے. چھٹے امام تو کہتے ہیں, اپنے ایک صحابی کا نام لے کے کہتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ابو بصیر جیسے صحابی نہ ہوتے تو آثار نبوت اور آثار امامت ختم ہو کے رہ جاتے. ابو بصیر نام چھٹے امام کے ایک صحابی, یعنی عالم تھے وہ, چھٹے امام سے انہوں نے علم لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ اگر ابو بصیر جیسے صحابی نہ ہوتے تو آثار نبوت آثار امامت ختم ہو جاتا. تو اگر ایسے ہی یہ نہ ہوتے, یہاں تک چلتے چلے آتے, تو نبوت اور امامت کے آثار ختم کر کے رکھ دیتے لوگ. طرح طرح کی جو انحرافات کر رہے ہیں, دیکھیے کون سا کام نہیں کر رہے, سارے کام ہو رہے ہیں, تو ختم ہو جاتے. تو کہا گیا بھائی ہمیں پتہ نہیں. بھئی آپ کو کیا نہیں پتا, اللہ کے رسول سب بتا کے گئے. منازل آخرت, مرنے کے بعد جو کیا ہوگا اس کے اندر سب حدیثوں کے ذریعے سے بتایا گیا, سب ایک ایک بات بتائی جا رہی کہ کیا ہوگا, سکرات کے وقت کیا ہوگا. یہاں تک تو بتایا جا رہا کہ اس میں تمہارے کون کون سی چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی اور کون کون سی چیز نقصان پہنچائے گی. تو ظاہر ہے جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم چھوڑ دیں گے. تو پتہ کب چلے گا, جب ہم کتاب کھولیں گے. کتاب کھولنے کا ہمیں شوق نہیں, پڑھنے کا ہمیں شوق نہیں, ڈھونڈ کے کتابیں لے کے آئیے, ڈھونڈ کے سیڈیز تو لائی جاتی ہیں فلموں کی. تو یہ کیوں نہیں لائی جائے گی ڈھونڈ کے, اس میں تو ہمارا زیادہ نفع. پھر جو مزے ہوں گے جنت میں, نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. یہاں کا مزہ کیا مزہ, یہاں تو کوئی مزہ. ہر خوشی کے پیچھے ایک غم لگا ہوا یہاں پہ دنیا میں, ہر خوشی کے پیچھے ایک غم لگا ہوا. تو عبرت نہیں ہوتی. سوچتے نہیں, دماغ معاف ہو جاتا تو یہی ہوتا. دماغ ہمارا معاف ہو گیا. معاف سے مطلب یہ کہ ہم بالکل ایسے دنیا پرست ہو گئے کہ ہمیں اپنے
اچھائی برائی کی بھی خبر نہیں رہ گئی, ہمیں اپنے نفع نقصان نہیں رہ گیا پتا کہ نفع نقصان ہمارا کیا ہے. اتنے وہ ہو گئے. رات بھر بیٹی اتنا روئی کہ ماں نے آخر جا کے کہہ دیا کہ بھائی اجازت دے دیا, بچے سارے بچے جا رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں سب جا رہے ہیں پکنک پہ جا رہے ہیں, اس کو بھی جانے دیجیے. وہ آپ نے منع کیا تھا نہیں ردی, یہاں اگر یہاں منع کر دیا مدرسے میں نہ خوش ہو جائے گا, اللہ شکر ہے منع کر دیا گا. یہاں کے لیے کوئی روئے گا کہ نہیں ہمیں جانے دی جائے, علم دین حاصل کریں گے, یا چپ چپ کے جائے کتابوں کی دکان میں. کپڑے کی تو ساری دکانیں آپ کو پتا ہے, جوتوں کی تو ساری دکانیں پتا ہے کہاں ہے کیسے ہے, خوب پٹھانوں سے بحث کر لیتی کپڑا خریدتے وقت لیتے وقت. لیکن اگر کہا جائے جا کتاب لے کے آئیے تو کبھی زندگی میں گھسے ہی نہیں کتاب کی دکان کے اوپر. ہم جانتے ہی نہیں کتابیں کی دکانیں ہیں کہاں کہاں جہاں محمد آل محمد کی کتابیں ہم کیا لیں. کتاب پوچھ لی جائے. ابھی ہمارے یہاں شیعت کے اندر کہا جاتا تمام مذہب کے لوگ, تمام جتنے دنیا کے مذہب ہیں, ہم نے پڑھائی کیا جو ہم جانیں, ہم اپنے کو شامل کر رہے ہیں اس میں. ہم تو علماء کے پاس بیٹھتے دو چار باتیں سنتے تو اس سے ہمیں معلومات ہوتی, شوق ہے بیٹھتے, اللہ نے توفیق دی تو یہ معلومات ہوتی جو آپ کو بتا رہے ہیں. ہمیں معلوم کیا کہا جاتا جتنی دنیا میں مذہب سب میں کہا جاتا کہ شیعہ مذہب کے پاس دعاؤں کے سلسلے کا جیسا ذخیرہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں. لیکن اگر ہم پوچھ لیں انصاف سے, اگر ہم پوچھ لیں یہ بتائیے اس میں سب سے اتھینٹک کتاب ایک کہی جاتی ہے, سب سے زیادہ اتھینٹک, صحیفہ کاملہ. تو اگر کہا جائے کتنے شیعوں کے گھر میں ہے صحیفہ کاملہ, کتنے شیعہ پڑھتے ہیں صحیفہ کاملہ, کتنوں کے ورد میں روزانہ کی کوئی نہ کوئی دعا صحیفہ کاملہ کی یا کوئی پیراگراف کوئی دعا اس کے اندر موجود ہے. کس کے بچے نہیں ہیں کہ وہ بچوں کے حق میں صحیفہ کا, کس کو جو ہے اس دور کے اندر اس زمانے کے اندر جو ہے عافیت کی فکر نہیں ہے. چاروں طرف جس طرح سے مصیبتیں اور پریشانیاں اور ظلم ذاتی پھیلی ہوئی, ہر شخص کو چاہیے کہ عافیت دعائے عافیت پڑھے, اس کے اندر دعائے عافیت موجود ہے. کون سی ایسی دعا ہے جو اس کے اندر نہیں موجود ہے؟ کتنی تعریف اس کی اہل سنت حضرات نے کی ہے, بڑے بڑے علماء نے کی ہے اس کی تعریف, کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ جاتے ہیں کچھ گفتگو کرنے کے لیے, ایسے کلاس لینے کے لیے, تو ہم پوچھتے تو لوگ صحیفہ کاملہ ہی نہیں جانتے, نام بھی نہیں جانتے صحیفہ کاملہ کسے کہتے. اب بتائیے اب تو اگر آج کی نہیں کل کی نہیں, ایک سال بعد پہلے 2 سال پہلے کی 4 سال پہلے کی بات بتا, تب بھی تو اس کو واقعی کو 1400 سال گزر گیا. ہمارے اتنی سست رفتاری کے ساتھ علم چل رہا ہے کہ 1400 سال گزر گیا, کسی کو یہی نہیں پتا کہ صحیفہ کاملہ ہر آدمی کی جانماز میں الگ الگ ہونی چاہیے. یہ میں نے اس پہ نشان لگایا ہوا, میں اس پہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, میں اپنی پڑھتی ہوں, نہیں مغرب کا وقت ہے مجھے پڑھنا ہے اس کے اندر, میں نہیں دوں گا, یہ نہیں دوں گی. کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدہ پورے گھر میں چل رہی ہوتی, سب کی جانماز میں الگ الگ ہوتی ہے نا. اگر گھر والے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنے والے ہیں نماز تو سب کی جانماز سب کی جگہ الگ الگ ہوتی, تو اسی طرح سب کی کتابیں بھی الگ ہونی چاہیے, تو نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ بتا رہے تھے کہ جو وہ بتا رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اگر بتا دیں وہاں کے, تو ہم وہ بتا تو رہے ہیں ہم کو ساری فضیلتیں ہر چیز. ہمیں ابھی یہی نہیں پتا, ابھی ہمیں یہی شک ہے کہ محمد آل محمد کا اس کا حوالہ دیجئے. ابھی ویلنٹائن ڈے کے اوپر مختلف وہ چل رہا تھا, ہم لوگوں نے بھی ویلنٹائن ڈے کا ایک کارڈ بنا دیا. کارڈ بنانے کے بعد اس پہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جو پروردگار کہہ رہے کہ اے داؤد, نوجوانوں سے کہتے کہاں دل لگاتے پھرتے ہیں, آئے پروردگار کے پاس آئے. یہ پوری ایک روایت ہم نے لکھ کے اس کے اوپر لگا دی. تو بجائے اس کے کہ یہ آتا وہاں پہ ہمیں جواب یہ ملتا کہ سبحان اللہ بہت اچھی حدیث لگائی ہے, اور یہ کہ واقعی ہمیں تو دل جو ہے اللہ ہی سے لگانا چاہیے. اس کے بجائے آ رہا یہ کس کتاب سے لی گئی ہے, نوجوانوں کو تو کتاب کا نام نہیں پتا ہے, تو آپ نوجوانوں کے لیے کتاب کا نام لکھیے. وہ بڑی وہ اری نوجوانوں کی نہیں, ان کو کتاب کا نام بتائیے, حوالہ دیجیے, سب کیجیے, تب وہ مانیں گے کہ اللہ ایک ہے, ورنہ یہ مانیں گے نہیں. تو تم کو ادھر سے ادھر, تو تم نے ادھر جب جا رہے تھے دنیا والوں سے دل لگانے کے لیے, تم نے کس سے حوالہ پوچھا تھا؟ مولا مشکل کشا کی کسی روایت کے حوالے سے جا رہے تھے, وہ حوالہ بھی تمہیں پتا تھا کہاں سے جا رہے تھے. دنیا کا کوئی کام کرتے تو کوئی حوالہ نہیں پوچھتے, آخرت کی کوئی کام کی جیسے بات ہوتی فوراً ریفرنس دیجئے. جب ریفرنس دیا جاتا تو کتاب کا نام ہی نہیں پتا ہوتا, ہم بھی ریفرنس نکال کے دیتے, لو 50 ریفرنس ہے, بتاؤ کیا ہے, اب چپ ہو جاتے ہیں. تو ہے کیا سارا سلسلہ نہ کرنے کے, یہ طریقہ کار ہے کہ نہ کرنا پڑے, ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. تو میری بہنوں میری بچیوں, بتانے کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہے ایتھینٹک بکس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے, اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بھی ہم نہیں کرتے, یہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی. تو بھائی کب کریں گے ہم یہ سب؟ تو وہ جب ہوگا, جب علم کا شوق ہوگا تو پڑھنا شروع ہوگا. علم کا شوق نہیں ہمیں, دنیا کے پیچھے لگے. چوتھے امام زین العابدین انسان,
آپ فرماتے دنیا دو طرح کی ہے. پہلے سن لیجئے پھر لکھیے گا. آپ کو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے نا. آپ کو کس وقت تک کلاس ہے آپ کی؟ 6 بجے تک ہے. تو ابھی تو 5 بھی نہیں بجائے تو ہے نا. پہلے سمجھ لیجئے. جب سمجھ جائیے گا تو دوسرے دن بھی مجھ سے پوچھیے گا کہ وہ کون سی حدیث آپ نے پڑھی. جب سمجھ ہی میں نہیں آئے گا تو لکھا ہوا تو پورا قرآن گھر میں موجود ہے. کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. نہیں, پہلے سمجھ لیجیے, ذہن بن جائے آپ کا, پھر آپ کام کیجیے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ دنیا 2 طرح کی ہے. ایک ملعون دنیا, ایک منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا. 2 طرح کی دنیا. تو پتہ چلا ہم اس دنیا میں ہیں تو دنیا 2 طرح کی ہے. ملعون دنیا کون سی ہے؟ کہ جس میں اللہ کے کسی احکام کی ہم پابندی نہیں کر رہے, اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. جو جی چاہے ہمارا آتا ہے, جب جی چاہے سوئے, جب جی چاہے اٹھے بیٹھے, جو جی چاہے کھایا, جہاں جی چاہے نوکری کی, جہاں چاہا پیسے جمع کرایا, جہاں سے جی چاہے پروفٹ لیا, جتنا جی چاہے گانا سنا, جتنا چاہے فلمیں دیکھا, ہمیں کسی پابندی کی. کل یہ ملعون دنیا, یہ ملعون ہے, یہ دنیا تمہاری ملعون ہے. اور ایک کون سی دنیا؟ کہ منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا. یعنی وہ کون سی دنیا؟ جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرنا کہ جس سے ہمیں ہماری آخرت سنور جائے, ہم آخرت میں فلاح پا جائیں. یعنی دنیا میں وہ کام کرنا, وہ دنیا ہمارے لیے اچھی ہے, وہ روزگار ہمارے لیے اچھا, وہ پیسہ ہمارے لیے اچھا, وہ ساری چیزیں ہمارے لیے اچھی جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. تو ہم کب غور کریں گے؟ جب پڑھیں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ملعون دنیا کون ہے اور منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا کون ہے. کتنوں کو پتا ہے کہ گانا سننا صحیح نہیں ہے اور سب سنتے ہیں. بچے سن رہے ہوتے, کوئی نہیں منع کرتا. ایک آدھ کو منع کرنے سے تھوڑی ہوتا, کرتے تو ہم بھی. اب مارا پٹا ہے تو ذرا سا دور بیٹھیے گا. ہاں 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 نہیں وہ ہاں میں بہجت کی بات جو بتا رہا تھا کہ وہ یہی بہجت کی بات تھی کہ آپ یہی دیکھ لیجیے کہ وہ لوگوں کی صورت دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کون کون سے گناہ کرتا ہے, کیا کیا صورت ہے, نظریں نیچے رکھا کرتے تھے, بتا دے. تو بتائیے جو یہ علماء تھے جو محمد آل محمد کے علوم حاصل کیا, پھر اسی کے حساب سے انہوں نے زندگی گزاری, تب ان میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے لوگوں کے گناہ, ان کے چہروں پر پڑھ لیتے تھے. تو بتائیے جب ائمہ تاریخ اگر کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے, تو تعجب کی کیا بات ہے کہ اگر وہ بتا رہے کہ قبر میں یہ ہونے والا ہے اور جنت بھی یہ ہونے والا ہے اور دوزخ بھی ہونے, پھر کون سے تعجب کی؟ کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن ہم جب بتایا جاتا تو تعجب ہی ہوتا, تبھی تو عمل نہیں کرتے. اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا بچہ جو ہے ابھی یہاں سے گر جائے گا, جو یہ چھجا جو ہے بہت نیچا بنا ہوا ہے, بچہ نیچے گر جائے گا تو بہت زیادہ اس کو نقصان, یعنی 3ری منزل سے گرے گا تو کام ہو جائے گا اس کا, خدا نے خواستہ. تو ہم کیا کریں گے؟ اسے منع کریں گے. لیکن جب نہیں مانے گا تو ماریں گے اس کو, کیونکہ بچہ چھوٹا ابھی. لیکن اگر بڑا ہوگا تو اسے سمجھائیں گے, ہم بار بار سمجھائیں گے, بار بار سمجھائیں گے. ایک بار سمجھانے سے نہیں ہوتا, بار بار سمجھانے سے ہوتا ہے. تو اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ واقعی گانا سننے کی وجہ سے قیامت کے دن مولا مشکل کشا حضرت علی السلام فرماتے ہیں کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اب پوچھیں گے یہ کہاں لکھا ہوا؟ آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے, گناہن کبیرہ, لکھ لیجئے. ہر گھر میں لانے کی کتاب ہے, سب کی ضرورت ہے. کون سا ایسا گھر ہے؟ آیت اللہ دست غیب کی کتاب گناہن کبیرہ, 6 یا 7 جلدوں میں یہ ہے. اب 2 جلدوں میں آ گئی ہے, موٹی کر دیا, 2 جلدوں میں اس کو کر دیا. ہر گھر میں ہونا چاہیے. آپ نے کتاب کھولا, اس کو پڑھ لیا کہ کون سی گناہ کے کیا نقصان بتایا گیا تاکہ آپ اس سے بچیں. آیت اللہ دست غیب. تو دیکھیں اس کے اندر جو مولا کا یہ ایک روایت لکھی ہوئی, اس میں یہی کہ کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. تو آپ بند کیجئے, آہستہ کیجئے, اور کیا آہستہ کیجئے. اب ہم کیا کریں؟ محلے میں ایک شخص تھا جو چھٹے امام کے بعد جا کے کہنے لگا دیکھیے آپ نے سوال پوچھا, میں اس کا ویسے ہی جواب دے رہا ہوں جیسے سوال پوچھا گیا. تو مطلب یہ ہے اس کا کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں جو انہوں نے بتائی نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. آیا چھٹے امام کے پاس اور کہنے لگا مولا میں جب بیت الخلا جاتا ہوں تو میرے پڑوس سے گانے کی آواز آ رہی ہوتی تو میں دیر تک بیٹھا رہتا ہوں, کیا کروں؟ کہ جا کے غسل توبہ کرو. توبہ کرو, منع کیا اس کو.
تو یہ منع کیا. اب ہمیں پتا ہے کہ ٹی وی تو ہم نے اپنی مرضی سے کھولا ہے نا, اپنی مرضی سے آواز تیز کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, گھٹا رہے ہیں, اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے منع کیا تو ہمیں بند کر دیں, آہستہ کر دیں اس کو. اس کے مسائل الگ ہیں. ابھی علماء آئیں گے تو مسائل پوچھیے گا. ٹی وی کی میوزک کے مسائل الگ ہیں, جو اس پہ خبریں سنی جاتی ہیں اس کے مسائل الگ ہیں. جو آپ کا موبائل ہوتا اس میں جو ٹون ہے تو کون سا ٹون استعمال کرنا چاہیے, کون سا نہیں, سب اس کے مسائل الگ ہیں. کیا چیز نہیں بتائی ہے انہوں نے, یہ ہمارے مرجع ہمارے علماء نے کیا چیز ہے. ایون یہ تک تو بتایا کہ آنکھوں میں جو ہم کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں اس کا کلر کیا ہوگا. اب بتائیے کتنی باریک بینی کے ساتھ یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں, اور ہم کچھ جانتے بھی نہیں ان کے بارے میں. باقی سب کے بارے میں جانتے ہیں, فاسق و فاجر اور ایکٹروں کے بارے میں سب جانتے ہیں. ایک ایک خبر ہمیں ان کے بارے میں ہے, اور ان کے بارے میں نہیں جو ہماری آخرت کی ناؤ ہماری نیا پار لگا رہے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے, جاننا چاہیے. تو بہرحال یہ بتا رہے تھے کہ یہ اتنا ضروری کہ ملعون دنیا اور منزل مقصود تک پہنچانے والی. ہم جو قربان ہیں تو ملعون دنیا کے اوپر قربان ہیں. ہمیں یہی کا مال چاہیے, یہی کی دولت چاہیے, یہی کی شہرت چاہیے, یہی کامیابی ہمارے لیے. اگر مال اور دولت اور شہرت اور رہنے کو چین و آرام سے مل گیا تو ہم کام. یہاں کا چین و آرام ہے کتنے دن کا, کتنے دن کا ہے, پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے. اور وہاں کی زندگی کتنی ہے, کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اب بتائیے جہاں کی زندگی کہیں کبھی ختم نہیں ہوگی اس کے بارے میں تو زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. جہاں کی زندگی ختم ہوگی وہاں پہ بقدر ضرورت مل جائے. ہمیں یہاں کا علم اتنا حاصل کرنا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہم روزی روزگار سے بالکل 4 آدمی کو دے کر کھائیں ہم, اور اس کے بعد کا سارا وقت کیا ہوگا کہ علم دین حاصل کریں گے. اس کو حاصل کریں گے ہم, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, جس سے ہماری توفیقات میں اضافہ ہوگا. کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جنت کے چھ 6,666 درجات ہیں. جنت کے درجات 6,666 ہیں. دنیا میں درجات امیری و غریبی کے درمیان, مفلسی کے درمیان کتنے درجے ہوں گے؟ 20 ہوں گے, مشکل سے 25 ہوں گے, 50 ہوں گے. اس سے آگے تو آپ گن بھی, چلیے 100 مان لیتے ہیں. 6,666 درجات ہیں. تو جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسے ہی درجے آپ کو ملیں گے, اور فوری ملیں گے بھی نہیں. یہ بھی ہم آپ کو ابھی بتائیں گے, آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ملیں گے. جو ہماری حرکات ہے اس کی بنیاد پہ ہی ملیں گے. جو کچھ ہم نے کیا ہے ہمارے کیے کرائے کا نتیجہ تو ہمیں ملنا ہے. جیسے قرآن کہتا نہیں کہ تم پر جو مصیبتیں پڑتی ہیں, اب یہ تو اس نے نہیں کہا کہ کہاں, قرآن کی آیت سنا رہے ہیں آپ کو, تم پر جو مصیبتیں پڑتی ہیں تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ, جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. تو ہم پہ جو مصیبتیں پڑنی ہیں تو پتہ نہیں یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. تو پتہ چلا دونوں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جو کچھ کیا ہم پہ جو مصیبت پڑتی ہے, اگر قبر میں کوئی مصیبت پڑی تو ہمارے کیے کرائے کا نتیجہ, میدان قیامت میں کوئی مصیبت پڑی تو ہمارے کیے کرائے کا نتیجہ. کھلے صراط پہ لڑکھڑا رہے ہیں, کس کی وجہ سے؟ ہمارے. ہم مولا کو پکار لیں گے, بس تم ہی اکیلے پکار لو گے مولا کو, مولا کو تم ہی پکارو اور کوئی نہیں پکارے گا. مولا کو پکارو نہ پکارو وہ تو آئیں گے مدد کے لیے, لیکن ہمارے کام بھی تو ایسے ہی ہونے چاہیے. جہاں کہا کہ ہم کریں گے اور کہیں کہا کہ نہیں کریں گے, منع بھی کیا کہ کریں گے نہیں تمہاری مدد, ہم کوئی کام نہیں. شفاعت, ہم لوگ شفاعت میں مغرور ہے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی. کتنے لوگوں کو بتایا, اللہ کے رسول نے بتایا, کتنے گرو ایسے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم ان کی شفاعت نہیں. خدا کی قسم نہیں کریں گے. آپ بولیے, وہ تو قسمیں کھا کے کریں گے, نہیں کریں گے. اور جو کوثر پہ ہمارے پاس نہیں ہو گئے, ہمیں خبر نہیں. اگر ہمیں خبر ہوتی تو اس گناہ سے بچتے ہم, تو ہمیں خبر ہی نہیں. تو بھئی خبر جاننے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث پڑھنا پڑے گا, درس میں آنا پڑے گا. مجلس میں آپ کو نہیں ملے گا, رینڈملی ہوتی ہے. آج یہاں آپ ہیں, کل اس میں وہاں گئی, پرسوں وہاں گئی, پرسوں یہاں. مسلسل آپ آئیے گا, تو آپ کو مسلسل چیزیں بتائی جاتی رہیں گی. آپ کے نماز کے مسائل بتائے جائیں گے کہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی, آپ کا وضو درست ہو جائے گا. تو اس طرح بہت ساری چیز, آپ خمس دیجیے گا, دیتی ہے نہیں دیتی, کیا مسائل ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا. اس طرح ہر چیز کے مسائل آپ کو بتائے جائیں گے, تو ایک ایک چیز آپ کی ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. تو جب نہیں آئیے گا, تو اب تک نہیں آئے تھے, تو اب تک لوگ نہیں آ رہے, تو پچھلے لوگ کہاں چلے گئے, تو کیا ہوگا, وہ سب چھوڑ دیا. اللہ جانتا کہ کس کا حساب کیسے کرے گا. چشم زدن میں بھی حساب کر سکتا ہے, وہ دیر بھی لگائے گا, جو جی چاہے گا وہ کرے گا, اس کی مرضی کے وہ کیسے کرتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ دنیا 2 طرح کی ہے. اتنی فضیلت اس علم حاصل کرنے کی ہے کہ کوئی آخرت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے.
اللہ کے رسول کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ دیکھیے کیسی کیسی مثال دے کے بتا رہے ہیں۔ جب آپ حدیثیں پڑھنے لگے گا آپ کو دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ بہت سارے بچے میتھ وغیرہ پڑھنے کو کہا جاتا تو ان کو مزہ نہیں آتا، بہت سارے بچے میتھ پڑھ رہے تھے تو کہتے اتنا مزہ آتا کہ اور کسی چیز میں آتے نہیں۔ جب پڑھنا شروع کرتا ہے، ڈوبتا ہے نا آدمی، اس کی ساری ایکویشن سالو ہونا شروع ہو جاتی تو اس کو لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے اتنا مزہ آتا کہ ہمیں اور کسی چیز میں اتنا ہی مزہ نہیں آتا جتنا میتھ پڑھنے میں ہوتا۔ اسی طرح جب آپ جو ہے علم حاصل کیجئے گا اور یہاں جائیے گا، ان کی حدیثیں پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے کہ اتنی لذت ہے اس کے اندر، کیسی کیسی حکمت والی باتیں ہیں، کیسی کیسے چھوٹے چھوٹے جملے میں کتنی بڑی بڑی پورا سمندر پرویا ہوا ہے ایک چھوٹے سے کوزے کے اندر جو کہا جائے، یہ مثال دی جاتی۔ جب آپ محمد آل محمد کا کلام پڑھیے تو آپ پتہ چلے گا یہ تو یہیں موجود ہے، یہاں تو نہ جانے کتنے سمندر ہیں ایک ایک اس کے اندر، لیکن جب پڑھیے گا تو پتہ چلے گا نا آپ کو، جب پڑھیے گا نہیں تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب پڑھنا شروع کیجیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو چھٹے امام کی آپ کو ایک روایت بتا دیتے کہ چھٹے امام کے حوالے سے کہ یہ پڑھنا لکھنا یہ ساری چیزیں اس کا کیا فائدہ ہے کیا فائدہ نہیں ہے، کہ کیا حاصل کرنا چاہیے کیا حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے تو دلچسپی آپ کی بڑھنا شروع ہوگی، آپ دلچسپی پیدا ہوگی۔ جب نفع نقصان کا آپ کو پتا ہوگا کہ نفع کیا ہے نقصان کیا، تبھی دلچسپی پیدا ہوگی۔ جب نفع نقصان کا یقین نہیں ہوا تو دلچسپی نہیں پیدا ہوگی۔ عام طریقے زندگی گزاریے گا، اس کے بعد 6666 درجات کہہ رہے ہیں تو وہ کیا کریں، عمل کرو گے تو ایک کے بعد دوسرا درجہ تم کو ملے گا، تو ایک کے بعد دوسرا درجہ، ایک کے بعد دوسرا درجہ آپ کو ملے گا اسی صورت۔ اس کے بعد ہم اب جو بریک کے بعد جب آئیں گے 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے جہالت کا نقصان اور علم حاصل کرنے کے لیے کتنی دقت کے ساتھ کہا کہ جا کے علم حاصل کرو، آپ کو تو وہ دقت بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ محمد آل محمد جو ہم سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت کرنے والوں کی یہی نشانی ہوتی کہ ہمیں ہاں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس لیے اتنی سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم آپ ہمیں یاد دلائیے کہ ہم یہاں پہ آئیں گے تو آپ سے توفیق کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے، تاکہ آپ کو جو بات بتائیں وہ توفیق کے حوالے سے بتائیں۔ مطلب باتیں بہت ساری بتائیں گے، توفیق ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ توفیق سلب کر لے کسی گناہوں کی وجہ سے۔ آپ سے ہم نے کہا تھا توفیق کے سلسلے میں، جی مجھے یاد ہے، میں توفیق کے سلسلے میں بات بتاؤں کہ دیکھیے توفیق ہوتی اللہ تعالیٰ جس سے توفیق اٹھا لیتا تو پھر رسول اللہ کے پاس بھی موجود رہتا، ائمہ کے پاس بھی موجود رہتا، اسے کچھ بھی نہیں ملتا، یہی ہوتا نا، کیوں نہیں ملا؟ تو امام کے ساتھ تھا، رسول اللہ کے ساتھ تھا، مولا علی کے ساتھ تھے، سارے کے ساتھ تھے، انبیاؤں کے ساتھ لوگ رہتے تھے، بجائے اس کو کہ انہیں توفیق مل لے کہ وہ پتھراؤ کر رہے ہوتے تھے، انہیں توفیق سلب ہوگی تو اب وہ کام کر رہے ہیں جس سے ان کا ابدی نقصان ہو جائے گا۔ تو توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے۔ توفیق کی بھیک میں توفیق کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے، خود مولا مشکل کشا حضرت علی السلام کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے جلیل القدر شے توفیق ہے۔ اب بتائیے، آسمان سے نازل ہونے والی سب سے جلیل القدر شے توفیق ہے، یہ اتنی اہم ترین چیز ہے یہ۔ آگے جی ابھی سب دیکھتی جائے گی، ہم پتہ نہیں کیا جوڑنے والے ہیں اس کے۔ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے جلیل القدر شے جو ہے وہ توفیق ہے۔ تو بھائی جب سب سے جلیل القدر شے توفیق ہے تو اس کی بھیک مانگنی چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں توفیق ملے۔ جیسے کہ گھر میں پرانے زمانے میں کبھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ساری توفیق بزرگوں بھی ختم ہو گئی۔ جب بچوں سے کوئی پانی مانگ لیا یا کوئی کام بچے نے کر دیا یا بچی نے کر دیا تو کہا اللہ تمہیں نیک توفیق دے، اللہ تمہیں نیک توفیق دے۔ اب کیا کہیں گے، خود نیک توفیق یہی نہیں ہے، اپنے ہی پاس نیک توفیق نہیں ہے، توفیق کی کچھ فضیلت پتہ ہی نہیں، تو ہم دوسروں کو کیا کہیں گے، دعا دیں گے جیتے رہو خوش رہو، اللہ تمہیں نیک توفیق دے، اللہ تمہاری عقل میں اضافہ کرے، اللہ تمہیں تہذیب تمیز یافتہ بنا دے۔ کوئی بھی نہیں پتہ نہ تہذیب تمیز کیا ہے۔ دیکھتی رہیے ڈرامے، آج کہیں بیٹھے ہوئے ہم کھانا کھا رہے تھے تو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو ڈرامہ آ رہا بلبلے، یہ صرف بدتمیزی سکھا رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ گھر میں ماں کے ساتھ ابے یار کیا نہیں، یہ تمیز تہذیب کو گھٹاتا چلا جا رہا معاشرہ، جیسے جیسے بدترین معاشرہ آتا چلا، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی۔
بھائی اس میں سے آپ نکل جائیے، بدترین لوگوں میں واقع ہوگی تو آپ اس میں سے نکل جائیے، ان حدیث و قرآن کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی بھیک مانگ کے نکل جائیے۔ کیسے؟ یزیدی لشکر بدترین لوگ تھے وہ سارے، وہاں پہ تھے نا بدترین لوگ، کیسا نکل کے چپکے سے چلے آئے، توفیق مل گیا۔ حضرت حر آئے یا نہیں آئے؟ ایک حضرت حر کے آنے سے ہزاروں مثالیں بن سکتی کہ نہیں بن سکتی؟ ان بدترین لوگوں کے درمیان سے نکل کے آگے، خود بھی نکل کے آگے، بیٹے کو بھی لے آئے، بھائی کو، غلام کو، سب کو لے کے آ گئے۔ تو بھائی اسی طرح سے اس بدترین زمانے سے ہمیں بھی چپکے سے نکل جانا ہے کہ ہمیں توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کام کرتے رہیں، یہ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ ورنہ توفیق طلب ہوگی، آج آپ آئیے گا، کل چھٹی، 4 دن بعد کسی بہانے سے آپ بیٹھ جائیے گا۔ ابھی کون سا آپ کو زحمت ہو رہی ہے، کون سا آپ کو بھوگ دیا جا رہا ہے؟ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے رک کے آخری وقت ہے، تو اس میں وقتوں میں جیسی بھی عمر ہے جو بھی گزر گئی، ایسے تو ہم لوگوں کو بچپن سے ماں کی پیٹ سے ہی علم آ جانا چاہیے تھا۔ بہت ساری نیکیاں ماں کی پیٹ سے منتقل ہونا شروع ہو جاتی، وہاں سے تو ہوئی نہیں، ماں کی گود سے ملی نہیں، پھر لڑکپن ہمارا چلا گیا، اس سے بھی نہیں ملی، جوان ہم ہو گئے، اس میں بھی ہمیں نہیں ملی، تو ہمارا تو وقت گزرتا چلا جا رہا۔ اب جو ہم نیکی اختیار کریں گے تو کتنی دقت ہوگی ہمیں، تو اگر آپ کو دقت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اجر بھی ویسے ہی دے گا۔ ایک کہیں روایت پڑھ رہے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو قرآن آسانی سے پڑھ لے گا اس کو 1 نیکی ملے گی، اور جو دقت سے پڑھے گا اس کو 2 نیکی ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا کہ اس کو اس کام کرنے میں دقت پریشانی ہو رہی ہے، یہ مشکل سے کام کر رہا، تو ہمیں ثواب زیادہ بھی ملے گا، لیکن یہ کر ہی نہیں رہا تو کہاں سے ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اپنی انگلی کو، اس انگلی کو دیکھیں کس سلسلے میں آپ کو کام کرنا ہے، اس انگلی کو سمندر میں ڈالو گے، تم دیکھو گے کہ تمہاری اس پور پر کتنا پانی آیا، بس جتنا یہ پانی آیا ہے یہ ہے دنیا، اور یہ سمندر جو ہے آخرت۔ آپ دیکھیے کیا مثال دی اللہ کے رسول نے۔ ہدیۃ الشیعہ میں بالکل شروع کے ہی پیج میں روایت موجود ہے، ہدیۃ الشیعہ کتاب کا نام ہے، کہ تم اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور دیکھو کہ تو اس پور پہ کتنا پانی آیا، بس جتنا پانی آیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے دنیا۔ اور بتائیے دنیا کتنی ہے، اس پہ مر رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ سمندر کیا ہے؟ یہ آخرت ہے۔ تو بتا تو نہیں، تو آپ کو لالچ آنی چاہیے، آخرت اتنی ہے تو ہم لاؤ حاصل کریں اس کو۔ ہم کو یہاں غلام بھی مل گئے، ہم کو یہاں کنیزیں بھی ملیں گی، ہم کو یہاں ہمیشہ کی زندگی بھی ملے گی، ہم کو یہاں ہمیشہ کا حسن بھی ملے گا، ہمیشہ کی جوانی بھی ملے گی، ہمیشہ کی راحت بھی ملے گی۔ کیا چیز ہے جو وہاں نہیں ملے گی؟ جو آپ کے دل میں تمنا ہو وہ سب وہاں ملے گی۔ کیا چیز ہے جو نہیں ملے گی؟ سب چیز ملے گی، صحت بھی ملے گی، سلامتی بھی ملے گی، کبھی موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، کسی چیز کا کوئی غم نام کی کوئی چیز ہوگی نہیں۔ تو پر ایسا سکون چند لمحے کے لیے، کوئی بہت سارے لوگ ادھر سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، کیا ہوتا تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں دل بدل گیا، تھوڑی دیر کے لیے بھولتے ہیں، پھر جب پلٹ رہے ہوتے تو پھر وہی وزن، پھر وہی فکر، پھر وہی ساری چیزیں دل کے اوپر آ کے، اور جب اگر بالکل سے ختم کر لیا جائے کہ اب کوئی غم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، تو کتنی بہترین بات ہے۔ تو جو جہاں ایسی جگہ ملنے والی ہے جہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، فقر و فاقہ نہیں ہے، عمر کا بڑھنے کا خوف نہیں ہے، کہ کھیرے رکھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، گھر میں داخل ہوئے تو ڈر گئے، دیکھیے کیا ہو گیا، پتہ چلا کہ آج اخبار میں پڑھا گیا تھا کھیرے منہ پہ رکھنے سے، کھیرا رکھنے سے جو وہ ہوتا ہے، یہ سب جو کیا جا رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہاں کچھ بھی اس کی ضرورت نہیں کہ ایسے ہی حسن ملے گا، ایسی ہی خوبصورتی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ جنت کی عورتیں جو ہوں گی نا، وہ آپ کو شوق دلانے کے لیے بات بتائے، اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، کتابوں میں پڑھا ہوا تب بتا رہے، ورنہ ہمیں بھی کیا پتا ہے، جیسے آپ ویسے ہی ہم۔ جب پڑھ لیا تو پتہ چل رہا، آپ بھی انشاءاللہ پڑھ لیجیے گا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، اس پڑھنے کا فائدہ بھی ملے گا، جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا، جس طرح تسبیح پڑھنے کا تو حدیث پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، حدیث پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا، پھر اس پر یقین کر کے عمل کرنے کا ثواب الگ ملے گا، سارے ثواب ملے گا۔ تو اسی کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، حدیث کے اندر پڑھا کہ حوروں سے بلند درجہ جنتی عورتیں رکھیں گی۔ آپ تو حور ہی کو سمجھ رہے آتے بدھ جیسے حور، بھائی آپ مومنہ ہیں، آپ کا مقابلہ حور سے کیا؟ آپ حور سے بلند 70 گنا زیادہ بلند درجہ ہوگا حوروں سے آپ کا۔ آپ وہاں پہنچیے تو پھر دیکھیے کیا ہوگا۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا؟ آپ تو کالے پیلے ہیں تو آپ خوبصورت کیسے ہو جائیں گے وہاں؟ جب قیامت برپا ہوگی تو سنتی جائیے، آج کی تو تمہیدی کلاس ہے، پھر جو اگلی کلاس شروع ہوگی تو پھر پڑھائیں گے آپ کو۔ تو آج یہ ایسے ہی ہو رہی کلاس کہ آپ کو بتایا جائے، شوق دلایا جائے کہ شاید شوق پیدا ہو جاؤ، شوق بھی دلا رہے ہیں سب، حدیث اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے شوق دلا رہے ہیں، اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں کرے۔ جب قیامت برپا ہوگی، کتاب میں پڑھ لیتے، قیامت برپا ہوگی تو 2 آدمی میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے اور دونوں جنتی ہوں گے، لیکن دونوں کا حساب لیا جا رہا ہوگا۔
ایک آدمی سے کہا جائے کہ حساب دو، وہ کہے گا کس بات کے حساب، تھا کیا میرے پاس جو میں حساب دوں؟ تو آواز آئے گی سچ کہتا ہے اسے جنت میں بھیج دو، وہ جنت پہ چلا گیا۔ دوسرا آدمی حساب دینا شروع کرے گا، دینا شروع کرے گا، 600 سال گزر گئے۔ اب جو جنت میں پہنچا وہ پہلا والا آدمی نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ بھائی اتنے دن تک تم میدان قیامت میں کیا کرتے رہے؟ تو اس نے کہا بھائی میں بہت امیر آدمی تھا، اب ساری امیری وہاں نکل گئی میدان قیامت میں، جب کھڑا رہنا پڑ گیا۔ یہاں امیری پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، غریب کو بہت ذلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ غربا نہ ہوتے تو عمرہ ہلاک ہو جاتے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اگر یہ غربا نہ ہوتے تو عمرہ ہلاک ہو جاتے، یعنی تم اگر صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے کے لیے تم کو کوئی لینے والا نہ ہوتا تم ہلاک ہو جاتے۔ تو یہاں ہم لوگ غربا کو کس قدر بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر عزیز رشتہ دار کوئی ہمارا غریب ہوتا کتنی حقارت سے اسے دیکھتے ہیں، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ اگر یہ غربا نہ ہوتے تو عمرہ ہلاک ہو جاتے۔ اور آج دیکھیں کہ یہ امیر تھا تو کیا ہوا، 600 سال تک وہاں میدان قیامت میں کھڑا ہوا تھا، اور یہ غریب آدمی تھا یوں نکل گیا، کہا حساب دو، کہ کس بات کا حساب، میرے پاس تھا کیا جو میں حساب دوں؟ حدیث قدسی توریت کی جو ہے، حدیث قدسی توریت کے 40 نسخے مولا مشکل کشا نے عبرانی زبان سے عربی زبان میں ٹرانسلیشن کیا، وہ ابھی بھی کتابیں ملتی ہیں، حدیث قدسی کے نام سے خریدے، بڑی پتلی سے چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کو شوق بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن ہمارے پاس ماننے کے ساتھ موجود ہے اور ایک یہ حدیث قدسی توریت ہمارے پاس ماننے کے ساتھ موجود، پھر کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ کے کلام دو ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اسی وقت خوشی ہوگی کہ اللہ کا کلام تو ہم نے آج تک پڑھا نہیں، جو ہمارے رسول پہ نازل ہوا تو ہم یہ حضرت موسیٰ والا کیا پڑھیں گے؟ نہیں، اللہ توفیق دے گا تو وہ بھی پڑھیے گا آپ۔ جب توفیق دیتا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ تعجب کریے گا کہ کل تک تو ہم ایسے تھے، آج ہمیں ہو کیا گیا جو ہم اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں؟ یہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہوتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ میدان قیامت میں لایا گیا، 600 سال گزر گئے، تو حدیث قدسی توریت کا بتا رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ اس میں کہ جو میری تھوڑی سی دنیا پہ راضی ہو گیا، میں تھوڑے سے عمل پہ آخرت پہ راضی ہو جاؤں گا اس سے۔ کیا کہنا، یہاں پہ صبر ہی نہیں، تھوڑی سی دنیا پہ دیکھ کر جلے جا رہے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ، ان کے پاس اتنی مکان گاڑی بنگلہ فلانا، تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر شکر ادا کرو، آخرت کام تیزی کے ساتھ کرو، یہ سب یہیں رہ جائے گا صرف تمہارے اعمال، تمہیں عمل کرنے کا زیادہ موقع مل رہا ہے کیونکہ تمہارے پاس پیسہ کم ہے، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو یہ اس پیسے میں مصروف ہے، آج ان کے یہاں دعوت ہے، ان کے یہاں جا رہی، ان کے یہاں آ رہی، یہ کپڑا خریدنے، تو کیا پیسہ نہیں انہوں نے مصروف کر رکھا؟ آپ کو پیسے کی کمی نے وقت دیا، آپ کو وقت دیا، آپ اسے یوٹیلائز کیجئے آخرت کے کمائی کرنے میں، وہاں کی کمائی کیجئے۔ تو جو میری تھوڑی سی دنیا پہ راضی ہو گیا، میں اس کے آخرت میں تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا، اور جو وہ زیادہ دنیا کا میں وہ اپنا عیش سے جنت پہ چلا گیا، یہ 600 سال تک کھڑے ہوا حساب دیتے رہے، کہنے لگا میں کیا کروں، میں بہت پیسے والا تھا، آج پتہ چلا ان کو پیسے کی خرابی کیا۔ 600 سال تک وہاں پہ کھڑے رہے، دونوں جنتی ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے، 600 سال تک میں وہاں پہ پیسے کا حساب دیتا رہا، لیکن یہ بتاؤ، کہنے لگے لیکن یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یہ والی بات؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ایک پیسے والا آدمی تھا، میں حساب دے رہا تھا، اب میں یہاں پہ 600 سال گزر گئے تب میں جنت میں آیا ہوں، لیکن تم بتاؤ کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یہ والی بات؟ کہ میں وہی تو ہوں جو تمہارے ساتھ میدان قیامت میں کھڑا ہوا تھا۔ تو کہے گا ارے جنت کی نعمتوں نے تمہیں اتنا بدل دیا کہ تم پہچانے نہیں جا رہے ہو، اب کیا سمجھتی جنت کو کیا چیز ہے؟ ابھی تک یہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے میدان قیامت میں، ایک دوسرے کا پہچان رہے تھے، جب وہ جنت پہ چلا، جبکہ وہ غریب تھا، جو غریب تھا اس کی صورت ہی کیسی ہوگی؟ جنت پہ پہنچیں گے تو کہا جائے گا جنت کی نعمتوں نے تمہیں اتنا بدل دیا کہ تم پہچانے نہیں جا رہے ہو۔ جی ہاں، جنت کی نعمتیں، آپ جنت کو جانتی کیا؟ جنت سنا تو ہوا، کبھی شوق بھی اس کا حاصل کیا کہ جنت ہے کیا چیز؟ جنت کی ایک ہوا اگر ایسے ہو کے چلے، جس چیز کے اوپر سے ہوتی ہوئی جائے گی سب کی رونقوں کو دوبالا کرتی ہوئی چلی جائے گی۔ جن محمد آل محمد کے صدقے میں جنت ہمیں ملے گی، ان محمد آل محمد کی کوئی بات ہم سننے کو تیار نہیں، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ 2 مہینے 8 دن تک تو سنتی آئی نا کوئی مدد۔ یہ امام حسین اسلام گئے کس لیے تھے میدان کربلا میں؟ اسی لیے تو گئے تھے کہ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دے۔ تو جہالت و گمراہی سے تو نجات ہو ہی نہیں دی، علی اکبر کو انہوں نے قربان کر دیا، علی اصغر کو انہوں نے قربان کر دیا، کیسی کیسی مصیبت اٹھائی، کیسی کیسی پیاس کی شدت سے دوچار ہوا،
صرف اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو گمراہی اور جہالت سے نجات دیتے. یہاں نہ کوئی گمراہی سے دور ہونا چاہتا ہے نہ جہالت سے. تو یہ تو امام سے کربلا خود ہی کہہ رہا ہے کہ جہالت سے نجات حاصل کرو یعنی علم حاصل کرو. اب بھی یہ پکار کے اوپر لبیک ہم نہیں کہیں گے. اب یہ اطلاع آپ کو دے دی گئی تب بھی لبیک نہیں کریں گے, تب بھی نہیں کہیں گے نہیں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں حاصل کروں گا, حاصل کروں گی, میں محمد آل محمد سے محبت کرتی ہوں. اور یہ انہی کے صدقے میں جنت بنی جس کی ہوا کی ایک صرف بات بتائی جا رہی کہ جس چیز کے اوپر سے ہوگی گزرے گی سب کی رونقوں کو دوبالا کر دے گی, دوبالا کر دے گی. پھر آپ سوچیں کہ باقی جنت کی مٹی کیسی ہے, جنت کی پودا کیسا ہے, جنت کی آواز کیسی ہے, ہوا کیسی ہے, کیا چیز لوگوں اس میں سے کس کے لیے بنائی گئی؟ آپ کے لیے بنائی گئی, آپ کے لیے بنائی گئی. آپ وہاں جانے کو تیار نہیں, یہ آپ کے لیے بنائی گئی. وہاں کی جو حوریں ہیں وہ کس کے لیے؟ وہ آپ سے بلند درجہ 70 آیت اللہ دستہ غیب کہتے ہیں 70 گنا زیادہ بلند درجہ حوریں جو ہیں, حوروں کے اوپر یہ جنتی عورتیں رکھیں گی. تو کوئی کام کیجیے گا جنتی عورتوں والا تب ہوگا نا کہ ایسے ہی ہو جائے گا. گھر میں میاں سے لڑکے, بچوں سے لڑکے, سب سے زبان درازی کر کے یہاں تو جیت جائیے گا, وہاں نہیں جیتیے گا. وہاں تو زبان پہ ہاتھ آنکھ سب چیز پہ پہرے بٹھائی جائے, اعضاء جوارے وہاں بولیں گے. قرآن معنی کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں بولیں گے. یہیں پہ بیمار پڑ جاتا آدمی, جو پتہ چل جاتا اس کا سب زندگی بھر کیا کرتا رہا. اب جب بیمار پڑ گیا تو خود ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ یہ عورت یہ مرد کل تک کیسا تھا, آج بیماری نے اسے کتنا مجبور کر دیا. تو اس سے عبرت لینی چاہیے نا ہمیں. وہاں اسی لیے تو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ, بیمار کی عیادت کرنے جاؤ تو تمہیں ثواب دیں گے. فرشتے خلق کرے گا پروردگار جو تمہاری قبر میں بیٹھ کے قیامت تک تمہارے لیے استغفار کرے گا. لیکن ہم وہاں جاتے ہیں, وہاں سے بھی کوئی عبرت لیے بغیر چلے آتے کہ کل تک ان کا کیا عالم تھا, کیا ان کے شان تھی, کیا شوکت تھی, کیا زبان تھی, کیا سب کچھ تھا ان کا. آج کس قدر مجبور ہو گئے, کس نے معمولی سے حقیر سے کیڑے مسلط ہو گئے تو یہ حشر ہو گیا. تو پھر میدان قیامت میں کیا ہوگا اور قبر میں کیا ہونے والا, اس کے لیے ڈرنا ہے ہمیں کہ نہیں ڈرنا ہے؟ اس کے لیے اقدام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ معمولی سے اقدام کیجیے گا, معمولی سے نیت کیجیے تو آپ 2 قدم تو آگے بڑھائیے, اللہ آپ کو 10 قدم اپنی طرف کھینچے گا. اللہ نے تو جنت پیدا ہی کی ہے آپ کے لیے, محمد آل محمد کے صدقے میں جنت پیدا کی گئی, تو انہی کے ماننے والے تو وہاں جائیں گے. اب ان کے ماننے والے خود ہی رکے تو کوئی کیا کرے, کوئی خود ہی اس میں جانے کو تیار نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. جب علم حاصل کیجیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون کون سی نیکیوں میں کیا کیا کام کیا جائے تو ہمیں عروج ملنے والا ہے. ہم کوئی کام ہی نہیں کریں تو کیا؟ وہاں کہا جا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت لقمان علیہ السلام, دیکھیے یہ کون کون ہیں سارے کے سارے. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء کے پاس تمہیں گھٹنیوں کے بل چڑھ کے جانا پڑے تو تم جانا بیٹا. کیا مطلب ہے اس کا گھٹنیوں کے بل چل کے جانا پڑے؟ گھٹنیوں کے بل چل کے جانا پڑے. آپ تو یہاں گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے آ گئی, گھٹنیوں کے بل تو نہیں آئی چل کے آپ. لیکن کہا ہے مطلب اس کا یہ نکل رہا ہے کہ دقت, انتہائی دقت ہو تمہیں جانے میں, علم حاصل کرنے میں, تب بھی تم جاؤ. گھٹنیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے حواریوں سے یہی کہہ رہے ہیں, بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں گھٹنیوں کے بل چل کے بھی جانا پڑے تو جاؤ. اگر تم کو ایک آگ کا سمندر اور ایک پانی کا سمندر پار کرنا پڑے تو بھی جاؤ. اس کو پار کرتے ہوئے اے بیٹا جاؤ. حضرت لقمان ایک جگہ پہ کہہ رہے اے بیٹا جاؤ, تمہیں آگ کا اور پانی کا سمندر, تمہیں آگ کا تمہیں جلا دے, پانی تمہیں, لیکن جاؤ اس کو پار کر کے جاؤ اور علم حاصل کرو. اتنی شدت. تو یہ کب کہا گیا؟ یہ بہت پہلے کہا گیا. تو یہ اتنے زمانے کہا, حضرت عیسیٰ نے کہا, حضرت لقمان نے کہا, حضرت داؤد نے کیا کہا, حضرت داؤد کو کیا کہا گیا سنیے. پھر ان تینوں حدیثوں کو پھر ملا کے گفتگو کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے. حضرت داؤد سے پروردگار کہہ رہے کہ اے داؤد ذرا سنیے گا تو غور بھی کیجیے گا. بھئی گانے بہت سارے سنے, فلموں کے ڈائلاگ بہت سارے آپ کو یاد ہے, اخبار بہت ساری پڑھتی رہتی, بہت ساری چیزیں دیکھتی رہتی, یہ ساری دیکھیے آئی گئی ختم ہو گئی, اور بہت ساری چیزیں اس میں سے یاد بھی ہیں. تو کچھ محمد علیہ محمد کا کلام بھی یاد کر لیجیے, اس سے قیمتی چیز تو نہیں ہوگی نا کوئی آپ کے پاس. قرآن کی آیتیں بھی یاد کر لیجیے. جب قیامت کے دن پہنچیے گا تو بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہوں گی, تو وہ یاد ہوں گی, اس کی ہو جائے گی, کام ہمارا کر دیا جائے گا اس سے ہمارے. لیکن جب ہمیں یہ ساری چیزیں یاد ہوگی تو اس کا ملے گا انعام ہمیں, کیونکہ جس دل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہو گئی, جس دماغ میں یہ ساری چیز, اس کی کچھ قیمت بھی تو ہوگی. لیکن ہمارے پاس یہ والی چیز تو ہے نہیں, باقی سب چیزیں ہیں. اگر آپ سے سب سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتاؤ اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤ, بات 4 لڑکیاں, 4 سہیلیاں, 4 رشتہ دار عورتیں جب آپ لوگ آپس میں جمع ہو جاتی ہیں کسی دن چھٹی کے دن یا کسی تقریب میں, دیکھیں اتنی بات ہو رہی ہوتی, اتنی بات ہو رہی کہ اللہ معاف کرے ہو جاتا. نیاگرا فال جو کینیڈا کے اندر ہے, اس کی جو آبشار گرنے کی آواز بہت دور تک جاتی ہے. تو کوئی گائیڈ تھا جو سب کو لے کے گیا تھا بتانے کے لیے کہ اس کی آواز جو ہے 3 میل دور تک جاتی ہے, عورتیں ذرا خاموش ہو جائے تو سننے آواز ابھی. تو یہاں کھڑے ہوئے ان کو آواز نہیں سنائی دے رہی کہ عورتیں اتنا بول رہی تھی.
برا بہت لگے گا کہ عورتوں کو بولنے کہا جا رہا ہے. ساری کلاس ایسی ہی ہوگی, اللہ معاف کرے. والی حضرت داؤد علیہ السلام سے پروردگار کیا کرے سنیے اور سمجھیے اور یاد کیجئے, حدیثیں بھی یاد کیا کیجئے, بلکہ یاد کیا گیا, یاد کروایا جائے گا آپ کو. یہاں زبردستی یاد کروایا جائے, جیسے اسپتال میں زبردستی انجیکشن لگوایا جاتا ہے, ڈرپ لگائی جاتی ہے زبردستی کی تاکہ بندہ ٹھیک ہو جائے. سارے اسپتالوں میں نہیں تھا, بعض اسپتال تو خراب ہوتے, اچھا والا بندہ جاتا مر کے واپس آتا. لیکن یہاں جو آئے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کو اچھا کر کے صحتیاب کر کے باہر نکالا جائے گا تاکہ آپ صحتیاب ہو جائے. تو دیکھیے کہ کیا حضرت داؤد سے کہا جا رہا, حضرت اے داؤد لوہے کا عصا لے لو اور لوہے کی نالین پہن لو. سمجھیے, لوہے کا عصا لے لو, عصا سمجھتی ہیں چھڑی, لوہے کا عصا لے لو اور لوہے کی نالین پہن لو اور اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو جب تک یہ گھس نہ جائے. نہیں بتائیے, لوہے کی نالین, لوہے کا عصا کہیں گھسے گا؟ نہیں گھسے گا. مطلب کہنے کا یہ کہ آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہو, آخری سانس تک علم حاصل کرتے ہو. رسول اللہ نے مومن کی مدح سرائی میں, مومن کے فضائل میں مومن اس وقت تک عقل مند نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 10 چیزیں نہ پائی جائیں, اور اس میں سے آخری چیز ایک بتائی کیا, وہ علم. آخری وقت تک علم حاصل کرنے سے کبھی سیر نہیں ہوتا. زندگی کے آخری وقت تک علم حاصل کرنے سے سیر ہی نہیں ہوتی, اسے سیر نہیں ہوتا, اکتاتا نہیں علم حاصل. یہ مومن کے فضیل ہیں. آپ مومن, بڑا زور زور سے اپنے آپ کو مومن کہا جائے. مومن کی کچھ خصلتیں ہوتی ہیں. ہیرا جب آپ لینے کے لیے جائیے گا بازار میں, ہیرا لینے کے لیے جائیے گا, انگوٹھی میں لگوانے کے لیے ہیرا لینے کے لیے جائیے, کتنے شوق سے سب کے کان اتنے اتنے بڑے ہو گئے کھلنے کے لیے, انگوٹھی, ہیرا, زیور, یہ شوق پیدا ہو رہا ہے نا. ہیرا تو سارے ہیرے ایک ہی طرح کے تھوڑی ہوتے ہیں, سب کی کوالٹی ہوتی ہے الگ الگ. ایک ہی کیرٹ کا ہیرا لیجیے گا, کسی کی قیمت کچھ ہوگی, کسی کی قیمت اس سے زیادہ, اس سے زیادہ, اس سے زیادہ, اس سے, کیونکہ ہر قیمے میں ہیرے میں جیسے جیسے اس کی نقص ختم ہوتے جاتے ہیں, سب کی الگ ہے. ہر اسی طرح سارے پتھر جو ہیں سب کے اندر سب کی کوالٹیز ہوتی ہیں الگ الگ. اسی طرح مومن بھی ہوتا. مومن نے آپ کیا سمجھا, آپ نے کہہ دیا مومن, بس پورا آخری درجے تک پہنچ گئی. فضائل ہوتے ہیں کہ وہ فضائل ہمارے میں کتنے حاصل ہو رہے ہیں اور کتنے گھٹتے جا رہے ہیں. گھٹتے جا رہے ہیں تو مومن کی فضیلت ہمارے اندر سے گھٹتی جا رہی ہے, وہ حاصل کر رہے ہیں تو فضیلتیں بڑھتی جائے گی. تبھی تو ہم کو اعلیٰ علیین میں جگہ ملے گی. یہ دعا کروانے سے تھوڑی اعلیٰ علیین میں جگہ مل جائے گی کہ ہم مر گئے ہو, ہم سے ہمارے بچوں نے دعا کرے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے. بھائی کیا کرایا کیا تھا تمہیں جو اعلیٰ علیین میں جگہ ملے؟ کچھ کیا بھی ہے تم نے؟ نماز تمہاری قضا ہے, روزے تمہارے قضا ہے, بچوں کو تمہارے نہیں پتا ہے کہ ابا کی نمازیں اتنے پیسے چھوڑ کے گئے, چلو ان کی نمازیں پڑھوا دے, ان کا روزہ رکھوا دے, ان کی طرف سے حج کروا دے, ان کا خمس نکالوا دے. کسی کو پتا بھی نہیں. اصالہ ثواب کی مجلس میں بھی ساری چیزیں نہیں پڑھی جاتی, پھر رویا جاتا, رلایا جاتا, بس قصہ ختم ہو جائے. یہی تو وہ جگہ ہے جہاں بتانے کی بچوں کو بتاؤ بھائی تمہارا یہ والا کام ہے, ابا کی جو نمازیں ہیں وہ پڑھوا دو, ان کی جو روزے ہیں وہ رکھوا دو, ان کا خمس نکلوا دو, ان کا کسی سے قرضہ لیا ہے تو وہ کروا دو, ان کا حج کروا دو. یہ کہاں ہوتا ہے یہ والے؟ تو اس طرح سے تمنا سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جنت تمناؤں آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتی, جنت جو ہے عمل سے حاصل ہوتی. تو عمل ہمارا کہاں ہے؟ عمل کے لیے اتنی کتابیں آئیں, سب کچھ آیا, تو وہ سب کہاں چیز ہے؟ وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو اے داؤد لوہے کا عصا لے لو اور لوہے کے نالین پہن لو, اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو کہ جب تک یہ گھس نہ جائے. انصاف سے بتائیے میری بہنوں, انصاف سے بتائیے, اتنی شدت کے ساتھ علم حاصل کرنے کو کہا گیا تو پھر یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ جو ہمیں علم سے اتنا دور کر دیا گیا؟ کیا ہوا؟ کچھ تو ہوا ہوگا پیچھے, کوئی تو ہمارے ساتھ سازش کی گئی ہوگی کہ ہمیں اتنا علم سے دور کر دیا گیا, اتنا علم سے دور کر دیا کہ کوئی تو سازش ہوئی ہوگی جو ہمیں. وہ لوگ دنیا ہی کا علم صحیح, انہوں نے علم حاصل کر کے اتنے اوپر کی طرف نکل گئے کہ ہمارے اوپر حکومت کرنے لگے. ہر چیز یہاں کی بنی ہوئی, وہاں کی بنی. بھائی آپ کی بھی کچھ ہاتھ کی بنی ہوئی ہے, آپ کے پاس بھی کچھ ہے, اب وہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. مسلمان کو اتنا علم حاصل ہونا چاہیے, مسلمان کے پاس علم ہی نہیں. تو آخر مسلمان کو علم سے کس نے روکا؟ انہوں نے ہی روکا. جو آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے جب ہماری کتاب پڑھی اور جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو اتنا زیادہ, اگر انہوں نے اتنا علم حاصل کر لیا تو یہ تو پوری دنیا کو حکومت کریں گے, علم کی وجہ سے حکومت ہوگی. تو انہوں نے سازشیں کی ہمارے خلاف سازش کی, اور آج سازش کرتے کرتے اس نوبت پہ آ گئے کہ آپ دیکھ لیجئے کسی کو علم حاصل کرنے کا شوق نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن تو زندگی کے آخری لمحات تک علم حاصل کرنے میں حریص ہوتا. حریص تو سمجھتی ہو نا, حرص ہوتی ہے اس کو, ہر وقت آخری سانس تک وہ علم حاصل, جب تک اپنے پروردگار سے ملاقات نہیں کر لیتا اس وقت تک علم حاصل کر. کہاں علم حاصل کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے ہر وقت جہاں ذرا سا موقع ملا کتاب کھول کے پڑھنے لگے, نشان لگا دیا, بند کر دیا کتاب. ہماری کتاب الگ رکھی ہے, اماں کی الگ, والد صاحب کی الگ, بیوی کے الگ, بچوں کے لیے سب کے الگ, سب کے ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں کھانے کی میز کے اوپر بیٹھ گئے. آج میں پڑھ رہا تھا وہ والی حدیث بڑی غضب کی مجھے لگی. کون سی حدیث؟ ہاں وہ تو میں نے پہلے پڑھا تھا, ہاں مجھے بھی بڑی.
کہیں کوئی بات ہوگی کھانے کی میز پہ یہ والی؟ علم کی بات ہو تو آدھی سے زیادہ علم تو بچوں کو ہے، گھر کے اندر کھانے کی میز گھر پہ چلتے پھرتے آ جائے۔ اچھا بتائیے مدینے میں کون سا مدرسے کا نام بتائیے جس میں حضرت فضہ نے قرآن پڑھا تھا؟ مدینے میں وہ کون سا مدرسہ تھا، اس کا کیا نام تھا جس میں حضرت فضہ نے قرآن پڑھا تھا؟ جی، بی بی سعیدہ کا گھر تھا جہاں قرآن پڑھا تھا انہوں نے۔ بتائیے تو گھر ہی تو تھا جہاں قرآن ایسا پڑھا تھا کہ قرآن میں باتیں کرتی تھی 20 سال تک، بعض جگہ 40 سال تک قرآن میں صرف گفتگو کرتی تھی۔ اتنا یعنی گھر میں اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا، اتنی قرآن پہ گفتگو تھی، وہ قرآن میں گفتگو کرنے لگی۔ ہم کسی بات میں ایک حدیث نہیں سنا سکتے بات کے دوران کہ آپ کو حدیث سنا دیں، آپ کو کوئی بات کر دیں، قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیں، تو بھی ہم کس بات کے محمد آل محمد؟ اور آپ بی بی سعیدہ کی کنیزی کیا دعویٰ کرتی ہیں؟ ہم بی بی سعیدہ کی کنیز حضرت فضہ کنیز تھی۔ تو ایک ایک چیز انہوں نے اوڑھ لیا، انہوں نے علم بھی لے لیا وہاں سے، سارا کا سارا علم بھی لے لیا، اور شجاعت بھی انہوں نے لے لیا، میدان کربلا تک میں ساتھ ساتھ ہی کس طرح سے انہوں نے بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا، سارا کام تو انہوں نے کیا تھا۔ یہ تھی کنیزی، اس کو کہتے ہیں۔ ہم کون سی کنیزی ہم نے اختیار کی ہے، یا ہم کنیز بنے ہوئے ہیں، یا ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا کام ہم نے کیا؟ ہم نے تو کوئی بھی کام نہیں کیا۔ اس طرح علم انہوں نے، یہ فضیلت تھی علم کی یہاں پہ، تو انہوں نے سازش کی ہمارے خلاف اور چھین لیا ہم سے علم، ہم سے چھین لیا، ہم نے بھی دے دیا علم، نہیں لیا علم۔ وہاں کہا جائے قدم قدم پہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، بتائے اتنی فضیلتیں علم، اور اتنی ہی مذمت جو ہے جہالت کی بھی کی گئی۔ ہم آپ کو علم کی بھی فضیلتیں بتائیں گے، ہم آپ کو جہالت کی مذمتیں بھی بتائیں گے۔ دیکھیں مذمت کیا ہے، ابھی تک کتاب کھول کے ایک حدیث آپ کو سنائی نہیں ٹھیک سے، اور کتنی ساری اس پہ نشان لگا کے لے کے آئیں گے۔ دیکھیے علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، ایک آدھ فضیلت علم حاصل کرنے کا اور سنا کے پھر جہالت کی مذمت بھی آج ہی بتا دیں آپ کو، تاکہ اگلی دفعہ آ سکیں آپ، ورنہ آدھے چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی رات کو آنکھ کھلی، دیکھیں علم کی فضیلت دیکھیے کہ کیا فضیلت۔ اللہ کے رسول کی آنکھ رات کو سوتے سوتے کھلی، ہماری بھی آنکھیں کھلتی رہتی ہیں سوتے سوتے، کروٹ بدلتے رہتے۔ جب آنکھ کھلی تو آپ نے تسبیح و تقدیس کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ہم استغفار کیا، اس کے بعد کہہ رہے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا سمجھے؟ جو معراج پہ ہو گئے واپس چلے آئے، معراج پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ان کی انگلی اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کے پاس اتنے معجزات موجود ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انبیاؤں کے سردار ہیں، ساری فضیلت ان کے پاس موجود ہے، لیکن علم کو جانتے تھے، علم کی فضیلت کو جانتے تھے، اس لیے حریص تھے ان کے۔ ہم سے تو کہہ رہے ہیں کہ مومن علم کا حریص ہے، اور امیر المومنین نہیں ہوں گے یہ لوگ، علم کے حریص نہیں ہوں گے۔ مولا کہتے ہیں کہ علم اور عقل کی کوئی انتہا نہیں، یعنی کوئی سمجھے کہ ہم آخری درجے تک پا گئے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ تک ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہر روز۔ ایسا نہیں کہ فکس ہو گئی یہاں پہ، بس یہ فکس ہو گئی اب یہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، نہیں۔ یہ بعض دعاؤں کے اندر لکھا، دعائیں معنی کے ساتھ پڑھیے گا، شوق آپ کو ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، تو دیکھیے کہ بعض دعاؤں کے اندر لکھا ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے، ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے، یعنی ہمارا پروردگار جو اس کی شان بڑھتی ہی چلی جاتی، کوئی فکس نہیں ہے۔ جو اب علم حاصل کیجیے گا تو آپ دیکھیے کیا وہ رات کو ان کی آنکھ کھلی تو وہ کہہ رہے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ یہاں کیا ہو رہا، آنکھ کھلتی تھی کیا ہوتا، کہ آنکھ کھلنا تو بات دور کی بات ہے، سونے کا ہم جاگتے میں کبھی نہیں کہتے کہ علم میں اضافہ کر، ہاتھ میں دعا کرتے ہیں، کبھی علم حاصل کرنے کی دعا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں کہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے علم۔ بھائی ابھی بھی علم حاصل کرو، آخری وقت تک، سانس تک، ماں کی گود سے قبر تک کہا انہوں نے علم حاصل کرو، تو تم بوڑھے ہو گئے تو کیا علم حاصل کرو، علم حاصل کو پڑھو، دو ہی حدیث تمہیں یاد ہو جائے گی تو کیا ہوا، فضیلت ہوگی۔ ایک ہمارے عالم کے جب انتقال ہونے لگا تو ان کے کوئی ملنے والے آئے، ظاہر عالم کا ملنے والا عالم ہی آئے گا، ہمارے جیسا تو آئے گا نہیں، تو ان کے کوئی ملنے والے آئے تو کہا کہ کوئی ہمیں تھوڑا سا مسئلے بتا دو، علم میں مسئلے بتا دو۔ اب تو آپ جا رہے ہیں، اب کیا مسئلہ پوچھ کے کیا کریں، کہنے جاتے جاتے ذرا سا اور علم میں اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جاتے جاتے تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے، یہ حشر دیکھیے، ہمارا حشر دیکھیے کہ ہم لوگ کیسے ہیں، ہم جاتے جیتتے جاگتے نہیں علم حاصل کرتے، کچھ نقصان نہیں ہونے والا۔ مولا ایک جگہ اگر علم تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا تو تمہارا نقصان بھی نہیں کرے گا۔ یہ سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ ڈر رہے ہیں، کہہ رہے ہر بات انہوں نے کہی ہے، کہہ رہے اگر تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا تو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچائے گا، یہ علم وہ چیز ہے۔ اور اگر علم حاصل نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا، چلیے دو چار حدیثیں اس کی بھی لکھ لیے، 5-10 منٹ رہ گیا، ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ذرا دیکھیے کہ جہالت کے نقصان، مانیے نہ مانیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ہی کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔
یہ تو جس کام کے لیے یہ لوگ آئے تھے انہوں نے وہ کام کر دیا اور اپنا کام کر کے چلے گئے. ہزاروں دقتیں اٹھائیں, ہزاروں مصائب انہوں نے جھیلے, کون سی چیزیں نہیں. یہ عزت کرنے والے لوگ تھے کہ ان کی عزت کی جاتی, ان کو کیسا کیسا ذلیل کیا گیا, کیسا کیسا ان کو تنگ کیا گیا, پریشان کیا گیا, قتل و غارت گری ان کے ساتھ کی گئی. لیکن کیا جو پیغام لے کے آیا اللہ تعالیٰ کا وہ سب ہمیں پہنچا کے چلے گئے. اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ حاصل کرتی کہ نہیں حاصل کرتی, یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے, آپ کا نصیب بھی ہے. جیسا جی چاہے اپنا نصیب بنا لیے. لیکن یہ کہ دیکھ لیے ہر بات بتا کے علم حاصل کرنے کی فضیلت بھی بتائی ہے, تو اس کا نہ حاصل کرنے کا نقصان بھی بتایا. دونوں چیزیں بتا کے گئے. ہمیں نہیں بتایا گیا آج تک کہ علم حاصل نہ کرنے کا نقصان کیا ہے. ہم نے تو بس دنیاوی علم حاصل کر لیا, ہم مطمئن ہو گئے کہ بھائی کھانے کمانے کو ہمارے پاس سب کچھ آ گیا, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. اس سے کام نہیں چلے گا. اللہ کا شکر ہمارے پاس سب کچھ ہے. بھئی اللہ کا شکر تو آپ کے پاس سب کچھ, فرعون کے پاس بھی سب کچھ تھا, پھر باطل جہنم کیوں ہو گیا؟ کہ وہ الہی علم کو نہیں مانتا تھا. نمرود کے پاس بھی سب کچھ تھا, آج بھی دنیا کے پاس سب کچھ ہے, کافروں کے پاس سب کچھ ہے, یہود و نصارہ کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ سب کچھ ہونا کامیابی کی نشانی تھوڑی ہے. یہ سب کچھ ہونا کامیابی کی نشانی نہیں ہے, بلکہ یہاں دنیا کا سب کچھ ہونے کی حیثیت کیا سنیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن دنیا کی کامیابی, دنیا کی ناکامی کوئی چیز نہیں ہے. اصل کامیابی وہاں کی ہے کہ جو کامیابی دائمی ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہاں کی کامیابی کیا ہوگی؟ بے نظیر کے پاس کتنے پیسے تھے, منصب تھا, پیسہ تھا, دولت تھا, سب کچھ تھا. اب کیا ہوا؟ کہاں ہوا؟ لے جا کے رکھ دو سارا مال اسی کے اوپر, قبر کے اوپر رکھ دو, دیکھیں فائدہ ہوگا. تو ہے نہیں کوئی شعر ہے کوئی ہمیں کیا جو تربت پہ میلے لگیں گے. تو تربت پہ میلے لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو وہی ہوگا جو اندر ہمارے اعمال ہے وہی ہمارے کام آئیں گے. اور تو کوئی چیز کام نہیں آ گیا, اعمال ٹھیک کرنے کو ہم تیار نہیں. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ابو ذر غفاری سے اللہ کے رسول کہتے ہیں, اگر سنیے, ہر بات تو ہم کہتے سنیے, لکھنے ہی نہیں دیتے, ہے نا. کہتے لکھیں گے کب آپ؟ اب سنیے, اس لیے دیکھیے ہم اگلی دفعہ آئیں, اس کی اگلی دفعہ آپ کہیے کہ وہ کون سی حدیث سنائی تھی آپ نے, ذرا ہمیں بتائیے, ہمیں لکھوائیے. آپ تو لکھنے نہیں دیتے, لکھ لیجیے گا, لکھوا دیں گے. ابھی پہلی کلاس ہے تو ہم ذرا تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا ذہن تو بنے, کچھ پتہ تو چلے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ متوجہ نہیں ہو رہے, سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ سمجھنا نہیں چاہتے, ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں, اور ایک حدیث 2 3 دفعہ تو ہم بیان کر رہے ہیں, لکھ لیجیے گا, اسی کے دوران لکھ لیجیے. کہتے اے آبادار, اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اب بولیے آپ, اس لیے کہہ رہے کہ سنیے, ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا مطلب کیا نکلا. اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی قیمت ہی اللہ کی نگاہ میں نہیں. تبھی سب سے کہا لوٹ لے جاؤ جتنا لوٹ سکتے ہو. کچرے کے ڈھیر کے اوپر اگر کوئی آدمی بہت ساری چیزیں وہاں بچے چن رہے اٹھا رہے تھے, کہاں پولیس والے گئے کھڑے ہو جاتے, خبردار ہینڈ صاحب کیا چھو رہے ہو. نہیں, ایسا نہیں کرتے. جس کا جو گائے بیل کتا بلی جو جی چاہے وہاں پہ گھومتا رہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہ دنیا کی قیمت اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. آپ دیکھیے کافر کتنا موج کر رہے ہیں, کر رہے کہ نہیں کر رہے. تو اس کی 2 وجوہات ہیں, ایک ہی وجہ نہیں خالی کہ آپ کے یہ کافر موج کریں ہم موج نہیں کریں گے, فقیری اختیار کریں. نہیں, فقیری اختیار کرنے سے نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ غربت جو ہے نا, جو کفر جو ہے وہ پیٹ سے ہوتا ہوا جاتا ہے. جب غربت زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر ہم کفر کی طرف چلے جائیں گے. مال حاصل کرنا اور مشقت کرنا اور روزگار کمانا, اس کو خود جہاد کہا گیا ہے کہ جہاد ہے, تاکہ تم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, تمہاری غربت کی وجہ سے کوئی تم سے فائدہ نہ اٹھائے ناجائز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کام کیجئے آخرت کے لیے تاکہ ہمارے پاس پیسہ مال دولت ہو, تاکہ ہمارے پاس وقت ملے گا ہم کام کریں. ہاں, اسی کے پیچھے نہ لگ جائے, بس کماؤ کماؤ کماؤ, اس کے جو کچھ بلند مرتبہ آ گیا تو دماغ خراب ہو گیا, اب کماتے ہیں سوتے ہیں یا گھومتے ہیں بس. بہت سارے خوش شکل بلند مرتبہ زبان دراز کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے, یہ بھی کہا. تو اس لیے اس پہ مت جائیے گا, آپ پیسہ دولت ہو گیا تو دماغ خراب ہو گیا. بہت سارے خوش شکل زبان دراز بلند مرتبہ زبان دراز, یہی لوگ ہوتے ہیں. خوش شکل بھی ہیں, بلند مرتبہ, یہ بہت ساری ان کو کسی اچھے پوسٹ پہ ہیں, مرتبہ اس کا بہت زیادہ, پیسہ بھی ان کا بہت زیادہ, اور زبان دراز بھی ہو جاتے ہیں. پھر وہ تو پھر کیا ہو, کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے. تو اس سے کام نہیں چلے گا. کام چلے گا اس سے
علم سے کام چلے گا، ہلاکت اور کامیابی علم یا جہل میں منحصر ہے کہ علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا تو کامیابی ہے، اور جہالت کی وجہ سے زندگی چلی گئی چاہے کتنے پیسے والے ہو بیکار ہے۔ اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پرانی لڑکیاں جو پچھلے سال تو ہم آئے ہی نہیں تھے، اس سے بھی ایک سال پہلے کے شاید کوئی بچے یہاں موجود ہیں، تو بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا کوئی قول یاد آ رہا ہے اس بات پہ؟ ہم نے سنایا تھا کبھی؟ اگر یہ والی رسول اللہ کی حدیث یہ ہے نا کہ اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ، تو دنیا کی مذمت میں مولا علی کی کوئی روایت یاد آ رہی ہے؟ اگر یہ دنیا میرے نزدیک کوڑی کے ہاتھ میں سور کی بے گوش ہڈی سے زیادہ بدتر ہے۔ مولا مشکل کشا سنیے آپ ذرا کتنی مذمت کریں، کون سی دنیا؟ وہی والی دنیا جو اللہ سے دور کرتی ہے، ورنہ بیزار نہ ہو جائے جنگل میں چلی جائیے۔ وہ دنیا جو اللہ سے دور کرتی ہے، وہ دنیا جو اللہ سے قریب کرتی ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ مال و دولت والے بہت سارے لوگ دیکھیے مدارس چلا رہے ہیں، کتنے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں، وہ کتنے علماء کی پرورش کر رہے ہیں، وہ کتنے لوگوں کو ہر سال حج بھیجتے ہیں وہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ مال و دولت تو ہے لیکن اس سے آخرت کما رہے ہیں، اس سے خالی شان و شوکت نہیں بیان کرے، یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ حج و عمرے کے لیے بھیجتے ہیں، کتنے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں لوگ، ایک ایک اچھے بھلے پلگرم سوسائٹی وغیرہ جہاں ایک ایک 1.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک آدمی کے جانے کا، وہاں اپنے پاس سے بھیجتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا کہ اس کو بھیج دیتے ہیں بندے کو، تو کیا ہوگا؟ یہ مال و دولت خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں خرچ کر رہے ہیں؟ وہ تو لوگ جو پیسہ کماتے ہیں تو نیکی میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ کم سے کم اپنے ہی پورا کر لیں اور پھر اس میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پیسے کی کم یا زیادہ سے ہماری وہ نہیں کرے گی، کسی کو بڑھا کے دیتا، کسی کو گھٹا کے دیتا، جس کا دیتا وہ کام کرتا۔ بہرحال تو یہ سب علم حاصل کیجئے گا تب بھی پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے پیچھے جو لگی ہوئی مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے ہیں اس پور کے اوپر جو پانی آیا یہ ہے دنیا۔ مولا مشکل کشا کرے تمہاری دنیا میری نزدیک کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی بے گوش ہڈی سے زیادہ بدتر ہے۔ بتائیے اس سے زیادہ مذمت اور کیا کی جائے گی؟ مولا مشکل کشا یہ والی مذمت کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اسی ہڈی پہ چپکے ہوئے ہیں جس ہڈی کی مولا مذمت کر رہے ہیں نا، کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی بے گوش ہڈی، ہم اسی ہڈی پہ مرے مٹ رہے ہیں۔ بہرحال تو چلیے ایک آدھ تو حدیث لکھ لیجئے جہالت کے متعلق۔ فرماتے ہیں ماشاء اللہ لکھنے کو کہا سانس جان میں جانے کی، آج لکھنے کو کہہ دیا کسی طرح سے، چھوٹی سی حدیث ہے، لکھنے کو نہ بھی کہیں تو بھی آپ لکھ لیجئے گا جلدی جلدی، بہت چھوٹی سی روایت ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ لوگ کوزے میں سمندر بھر دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جہالت بدترین بیماری ہے۔ بتائیے بدترین بیماری قرار دے رہے کہ جہالت بدترین بیماری ہے۔ کس کی سمجھ میں آ رہی ہے جہالت بدترین بیماری ہے؟ یہ نہیں، یہ حضرت علی اسلام کے کہہ رہے ہیں کہ جہالت بدترین بیماری ہے۔ 3-4 حدیثیں لکھوائیں گے کیونکہ 3-4 منٹ رہ گیا۔ جہالت بدترین بیماری ہو، یہیں سے آگے پہ اگلی دفعہ شروع کریں گے جو یہ جہالت کے باب سے۔ جہالت بدترین بیماری ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی بیماری ہوتی کتنے خوفزدہ ہوتے ہیں، چہرے اتر جاتے ہیں، فوراً سوکھ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں کہ کیا گیا آپ کو، تو کسی کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو تو شوگر ہے، دیکھیے ان کا حشر کیا ہوتا، اتنا ڈرتے تب ان کو مثالیں دی ہے، بھائی بہت سارے تمہارے رشتہ داروں میں شوگر ہے، ان کو مت ڈرو، کسی طرح سے قابو میں ان کا دل نہیں آ رہا ہوتا، ایک بیماری پتہ چل، حالانکہ یہ بیماری کیا ہونے والا ہے، اصل دنیا ہی تو ہے، یہ جہالت جو ہے تو آخرت برباد کرنے والی، اس سے نہیں ڈرے۔ اور مولا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جہالت بدترین بیماری کوئی ماننے کا، کہہ رہے ہیں انسان کی جہالت اس کی جسمانی مرض سے بھی زیادہ مضر ہے۔ انسان کی جہالت اس کے جسمانی مرض سے بھی زیادہ مضر ہے، اس کے جسمانی مرض سے بھی زیادہ مضر ہے۔ ایک حدیث اور سنائیں گے بس۔ ابھی تو ہمارے 5-6 منٹ باقی ہے نا، ارے ابھی تو بہت ساری حدیثیں سنائیں گے۔ ہاں ٹھنڈی سانس نہ لیجیے، ابھی ہم مسلط ہیں آپ کے اوپر۔ جہالت آخرت کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے بدترین بھی یہ آخرت کو برباد، جہالت آخرت کو برباد کر دیتی ہے، جہالت آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس سب حضرت علی اسلام کی روایت لکھوا رہے ہیں، ایک اس میں صرف جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، برائی نہیں ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر برائی کی جڑ ہے۔
ابھی ایک آدھ اس میں سے سمجھا بھی دیں گے جلدی جلدی میں تاکہ پتہ چل جائے گا. ایک آخری لکھ لیجئے اور پھر بعد میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جاہل مردہ ہے، جاہل مردہ ہے اگرچہ وہ چل پھر رہا ہوتا ہے. جاہل مردہ ہے اگرچہ وہ چل پھر رہا ہوتا ہے. دیکھ لیجئے، یہاں پہ سمجھ لیجئے، سن لیجئے یہ مولا مشکل کشا کیا فرما رہے ہیں. جن کے ایک ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ کی چابی ہوگی، جو حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، جس کو چاہیں گے پلائیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں پلائیں گے، جس کو چاہیں گے جنت پہ لے جائیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں لے جائیں گے. یہ فضیلت والے مولا مشکل کشا وہ یہ فرما رہے ہیں پل صراط پہ یہ جس کو چاہیں گے گزار دیں گے. کیا سمجھ رہی؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جاہل مردہ ہے اگرچہ وہ چل پھر رہا ہے. جاہل مردہ ہے اگر وہ چل پھر رہا ہے. جی جو آئے گی تو لکھوائے گا رسول خدا کی حدیث ویسے کہ جاہل مردہ ہے اگر وہ چل پھر رہا ہو. یعنی مردہ ہے وہ چل پھر رہا، وہ مردہ ہے. یعنی مولا کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، محمد آل محمد کی نگاہ میں مردہ ہے. اب آپ اسے لاکھ زندہ کہا کیجیے، علی اس کو مردہ کہہ رہے تو وہ مردہ ہے. جاہل مردہ ہے اگر وہ چل پھر رہا ہو. چوتھے امام کا یاد نہیں ہے جو 2 انگلیاں کو درمیان سے دکھا دے کہ جانور چکر لگا رہے ہیں. جس کو مردہ کہہ دیں گے وہ مردہ ہے، کیونکہ زندہ ہوتا تو علم ہوتا، علم ہوتا تو کچھ کرتا تھا. تو آخرت برباد کر دیتی. آخرت کیسے برباد کرتی؟ جہالت جو ہے آخرت کو برباد کر دیتی ہے. آخرت کو اس طرح سے آپ کو پتہ ہی نہیں کیا نماز ہماری کون کون سے گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. تو جہالت کی وجہ سے تو نہیں پتہ چلی آخرت ہماری. ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے نمازی. پتہ چلا ہماری ساری نمازیں غارت ہو رہی. کیوں؟ ہمارے پاس ایک عیب لگا ہوا تھا، ہم اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ عیب کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع. کس عیب کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. کس عیب کی وجہ سے ہم دینی سے بیکار، ہم دین سے خارج جو ہوتا ہے ہمیں خبر نہیں. تو کس بات کی خبر نہیں کہ ہم جاہل ہیں اس لیے ہمیں خبر نہیں ہے. ہمیں خبر نہیں تو پتہ دین سے گیا. روزہ ہمارا غارت ہو گیا. کتنے صبح سے شام تک ہم نے روزہ رکھا، زبانیں ہماری باہر آ رہی تھی گرمی میں، پتہ چلا روزے کا ہمیں ثواب ہی نہیں ملا. کیوں؟ ہم جاہل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ روزے میں کس کس چیز سے بچنا چاہیے جو ہمارے روزے کے مانوی معنی جو ہمارے سارے ثواب کو کھا جائے گا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں سارے ثواب کو کھایا جا رہا. تو ہمیں تو اپنے گناہوں کے بارے میں جب پتہ چلے گا کہ ہماری کون کون سی نیکیاں ضائع ہو رہی کس کس وجہ سے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو ہم تو جاہل ہیں. تو جاہل مردہ ہیں، ہم تو مردہ ہیں. ہم بدترین مرض میں مبتلا ہیں. ہم مرض میں مبتلا ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا ہو رہا. ہماری تو ساری نیکیاں ضائع ہو رہی. تو اس طرح سے بھائی کہا جائے جہالت آخرت کو برباد کر دے گی. یہ مطلب ہے جہالت آخرت کا برباد اس طرح سے کر دے گی. آخرت کی منزلیں جو کچھ ہمیں حاصل کرنا تھے وہ ہم نے دیکھ تو ہمیں اپاس علم نہیں تھا، پہلی چیز. دوسری چیز کہ جو عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں بھی علم نہیں تھا ہمیں کہ یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں یہ قبول کیسے ہوگی. ہم جو کام کر رہے ہیں سب قبول ہو جائے گا، ایسے قبول نہیں ہوتا. ہم سے اچھے تو اس زمانے کے لوگ تھے، آج سے 1400 سال پہلے کے لوگ تھے. آج بڑے پڑھے لکھے، آج کمپیوٹر کے زمانہ آ گیا، آج ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آج بڑے قابل لوگ ہو گئے. لیکن قابل تو ذہنی طور پہ پست ہیں. پرانے زمانے میں، پہلے زمانے میں مولا لوگوں کے پاس لوگ آیا کرتے تھے. چھٹے امام کے پاس آیا ایک شخص آ کے کہنے لگا مولا مجھے کیسے پتا چلے گی کہ میری نمازیں قبول ہو رہی کہ نہیں قبول ہو رہی. آج کوئی آدمی پوچھنے کو کسی سے تیار نہیں ہوتا کہ دیکھو ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں میں غلط وضو کر. پتہ چلا 70 سال کی ہماری نمازیں ضائع ہو گئی ساری ہمارے غلط وضو کرنے کی وجہ سے. بات کو سمجھ رہی نا؟ پتہ چلا ہمارے روزے سارے گئے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم کوئی چیز کسی سے کچھ پوچھنے کو تیار نہیں ہوتے. ہمارا پورا پردہ سر کھلا ہوا، گھر میں ہم اکیلے ہیں تو کیا یہاں تک کہ آستینیں خوب نمازیں چل رہی ہیں ہماری، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں بتا رہے ہیں. یہاں تک آستینیں کھلی ہوئی ہے، یہاں تک وہ ہے اور وہ آرام سے نماز پڑھی جا رہی. بھائی تمہاری تو نماز نہیں ہو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. کیوں؟ علم نہیں ہے. ذمہ داری ہے آپ کی بھی، ذمہ داری میری بھی ذمہ داری کہ آپ علم حاصل کیجئے. آپ کی فضیلت جو خالی علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علم حاصل کیجئے، اس کے آگے جا کے لوگوں کو بتائیے تو اس کی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ اگلی دفعہ آئیں گے تو بتائیں گے کیا فضیلت. ششدر ہو جائے گا، یعنی عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ اتنی فضیلت تو ہمیں کسی چیز میں نہیں بتائی گئی. ہاں کسی چیز میں بھی نہیں ہے. علم حاصل کرنا اور لوگوں تک پہنچانے سے اوپر کی کوئی فضیلت کسی چیز میں نہیں ہے. اگر ہے تو اگلی دفعہ آپ لوگ یاد کر کے آئیے گا، مجھے بتائیے کیا ہے. تو چھٹے امام کے پاس آگے پوچھتا مولا
کہنے لگا مولا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری نمازیں قبول ہو رہی کہ نہیں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا آج تک پوچھتے ہوئے کہ ہمیں کیسے پتا چلا ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں قبول ہو رہی. کسی سے بھی نہیں پوچھا, نہ کوئی رواج ہے, نہ پوچھا جاتا, نہ کوئی بتانے والا. کہا کہ جس قدر تو گناہوں سے بچ رہا بس اتنی تیری نماز پوری ہو رہی, جتنی تو گناہوں سے اتنی نماز قبول ہو رہی تھی. ایک فارمولہ دے دیا انہوں نے, اپنی اپنی نماز چیک کرتی پھری, جس قدر گناہوں سے بچ رہا بس اسی قدر تیری نمازیں قبول ہو رہی. اب دیکھتی چلی جائیے ہم گناہوں سے کتنا بچ رہے ہیں. آگے جا کے آگے بڑھ کے دیکھیے کہ کون کون سی چیز ہے, کون کون سے گناہ ہے جو ہماری نمازوں کو ختم کر دیتا, ضائع کر دیتا, ساری چیزیں ہماری برباد کر دیتا. کون کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جس کے بارے میں آخری بات ایک ایک سیکنڈ نچوڑ لیں گے, جیسے گنے والا نہیں نچوڑتا ویسے ایک ایک منٹ لوں گا میں تاکہ آپ تک بات پہنچا سکوں. تو کیا ہوا, کہا جا رہا کہ آپ کو جب علم حاصل کر دیے بہت سے, اب پروردگار کہتا ہے آگے اگلی دفعہ آگے تو بتائیں گے, پروردگار جس قدر جی چاہے تو عمل کر, تیرا ایک بھی عمل قبول نہیں کروں گا. تو کون سا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا کہ جس کی وجہ سے جس قدر بھی جی چاہے تو عمل کر, تیرا ایک بھی عمل قبول نہیں کروں گا. تو جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا, تبھی تو اس گناہ سے بچیں گے نا. درود پڑھی محمد آل محمد. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن